أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملک معروف قاری جناب قاری محمد اویس اصغر قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے،
جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے اس حسین سے موقع پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ معاملہ یہ ناظرین کہ کسی بھی چیز کا استعمال اچھا یا برا ہوا کرتا ہے، اور اس جدید دور میں سوشل میڈیا کی بدولت مجھے یہ کہنے دیجئے کہ دنیا سمٹ کر انسانوں کی فنگر ٹپس پر آ گئی ہے۔ جو ناممکن تھا ناظرین وہ سوشل میڈیا کی بدولت ممکن ہوا، جو کبھی نہ دیکھا تھا نہ کبھی سنا تھا، سب کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ممکن ہوا۔ یعنی دنیا کے کسی کونے پر اب کوئی بھی واقعہ ہو جائے سوشل میڈیا پر ناظرین وہ فرکشن آف سیکنڈز کے اندر آ جایا کرتا ہے۔ دنیا رابطے میں آ گئی، یعنی یوں کہیے کہ دنیا کی ایک بنت ہو گئی، ایک نیٹنگ ہو گئی ہے۔ دنیا گلوبل ولیج کا جو تصور تھا ناظرین وہ مکمل طور پہ واضح ہو گیا کہ ٹماٹر اور آلو سے لے کر بلینز آف ڈالرز کے کاروبار ناظرین اب آن لائن ہونے لگے ہیں۔ حکومت بنانے سے لے کر حکومتیں چلانے اور حکومتیں گرانے تک، بے حیائی، فحاشی، عریانی اور تہذیبی تصادم تک، اور دنیا کے نیریٹو کو بنانے، توجہ سے سنتے جائیے گا میری بات کو، دنیا کے نیریٹو کو بنانے اور اس کو تبدیل کرنے تک، یوں کہیے کہ نیو ورلڈ آرڈر کو لاگو کرنے تک سوشل میڈیا ایک بنیادی ٹول بن گیا ہے۔ پاکستان میں بھی ناظرین یہ جو 5th جنریشن وارفیئر کا جو ایک آپ کو ماحول نظر آتا ہے، بنیادی طور پر اس کا بھی ایک اہم ترین ٹول پاکستان میں سوشل میڈیا ہی ہے۔ سب کچھ سوشل میڈیا کی ناظرین اس دنیا میں سمٹ کر رہ گیا ہے۔ لوگوں کی پوری زندگیاں سوشل میڈیا نے بنا بھی دی ہیں اور تبدیل بھی کر دی ہیں، اور کہیں کہیں برباد بھی کر دی ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ اکثر و بیشتر برباد بھی کر دی ہیں۔ لوگوں کی ناظرین بنی بنائی زندگیاں سوشل میڈیا میں اس حد تک تباہ ہو چکی ہیں کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے بنیادی طور پر کہ ہم کس گھاٹی کے اندر غرق ہو چکے ہیں۔ مطلب سوشل میڈیا ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ہتھیار ہے جس کے بے شمار فوائد بھی ہیں اور ان گنت اس کے نقصانات بھی ہیں۔ میرے نزدیک ناظرین اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سوشل میڈیا کا سب سے عظیم جسے میں خسارہ کہوں یا یوں کہیے کہ سب سے بدترین خسارہ اگر میں کہوں ناظرین تو وہ دین سے دوری ہے، وہ تہذیبی گراوٹ ہے، وہ بنیادی طور پر کلچرل ڈیزاسٹر ہے، وہ مورل ویلیوز کا تباہ ہونا ہے، وہ اپنی بنیادوں اپنی نارمز کی بربادی ہے، وہ صلاحیتوں کا تباہ ہونا ہے، وہ شتر بے مہاری ہے، وہ مادر پدر آزادی ہے، وہ حلال اور حرام کا فرق کا ختم ہو جانا ہے، وہ فیملی سسٹم کا ناظرین برسٹ ہونا ہے۔ پھر ستم یہ ہوا کہ آج کے اس انتہائی پرفتن دور میں ناظرین جہاں شتر بے مہار اور مادر پدر آزاد سوشل میڈیا کی یلغار کو ناظرین کوئی دیکھنے، کوئی پوچھنے، کوئی روکنے، کوئی ٹوکنے والا ہے ہی نہیں، ریاست کا اس حوالے سے آج تک کوئی نیریٹو بدقسمتی سے ناظرین واضح ہی نہیں ہے۔ یعنی جو ہے جیسا ہے کی بنیاد پر چل سو چل والا معاملہ ہے۔ تباہی کا عالم ناظرین یہ ہو چکا ہے کہ عریانی اور فحاشی کے ڈیجیٹل اڈے لوگوں نے اپنے سوشل میڈیا پر، اپنے پیجز پر، اپنے چینلز پر کھولے ہوئے ہیں اور وہ ان کے ذریعے سے باقاعدہ کاروبار کرتے ہیں، اپنا دھندا چلاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین جھوٹ، غیبت، بہتان کا بے قابو کینسر بھی اب سوشل میڈیا کی وجہ سے اپنی 4th اسٹیج پر موجود ہے۔ یعنی عالم یہ ہو گیا ہے کہ بازاری زبان کا استعمال کرنا، اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں ناظرین کوئی مہا فوق العقل باتیں نہیں کر رہا، میں اسی معاشرے کی پلس کو چیک کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ اس معاشرے کی نبض ہے بنیادی طور پہ، یا کہیے کہ اس کی اصل حقیقت اور تصویر ہے کہ عالم یہ ہو چکا ہے ناظرین کہ بازاری زبان کا استعمال کرنا، گھٹیا میمز کا بنانا، ان میمز کے ذریعے سے پیسہ کمانا، یعنی یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگوں کا مذاق بناؤ، ان کے کپڑے اتارو، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرو، ان کی تضحیق کرو اور اس کے ذریعے سے اپنے چینل کو مونیٹائز کرواؤ اور اس کے ذریعے پیسے کماؤ۔ گالی گلوچ کرنا، فوٹو شاپ تصاویر بنانا، ایک دوسرے کو کھل کل گالیاں بکنا، بغیر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت خاص ذاتی، سیاسی، سماجی یا مذہبی مقاصد کے حصول کے لیے لوگوں کی ویڈیوز کو لیک کرنا، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، بیہودہ اور گھٹیا ٹرینڈنگز کو چلانا، اس کو چلوانا ناظرین یہ اس سوشل میڈیا میں اب عام ہو چکا ہے۔ یعنی اس کام کو ہم اندھے بہرے گونگے بن کر قومی اور شرعی فریضہ معاذ اللہ سمجھ کر کرتے بھی ہیں، اور فالوورز جو لاکھوں کی تعداد میں اپنے لیڈرز کے ہوتے ہیں ناظرین وہ اس کو کرنا یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی دنیا اور آخرت کا حاصل سمجھتے ہیں۔ یعنی سب سوشل میڈیا کا ایک کرشمہ ہے کہ اپنے رہنماؤں کے دفاع میں کھل کر ہم جھوٹ
بولتے ہیں, مخالفین پر ہم غیبتوں اور بہتان کے ذلت آمیز بم برساتے ہیں, کھل کر ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں, مسالے لگا لگا کر. اگر میں کہوں ناظرین, وہ جو عموماً ہم جب بقرعید پہ باربیکیو کرتے ہیں نا, تو مسالے لگا لگا کر اور چٹخارے لگا لگا کے جس طرح سے ہم باربیکیو کھاتے ہیں, ہم اس انداز سے عالم یہ ہو گیا کہ اب یہ ڈیجیٹل غیبت خانے یا ڈیجیٹل بہتان خانوں کے اندر ہم مسالے لگا لگا کر باربیکیوز اپنے بھائیوں کے کھایا کرتے ہیں. یعنی جہنم کا پیپ ہم اپنے لیے تیار کرتے ہیں. لیکن ناظرین, افسوس اس بات کا ہے کہ یہ اب معاشرے کا مزاج بن چکا ہے, ہم اس کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں. یعنی بچوں کا عالم کیا ہو گیا, اب یہ بھی سن لیجئے, بچوں کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ اپنی بیہودہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں. بچیوں کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ اپنی بیہودہ ویڈیوز کو اپلوڈ کرتی ہیں صرف چند لائکس کے لیے, چند ویوز کے لیے. بلکہ یہ بیہودگی ناظرین اب باقاعدہ سستی شہرت اور کمائی کا ذریعہ بن چکی ہے. یعنی جس قوم کو دنیا کی دوڑ میں کھڑا ہونا تھا, بہت میں عجیب سا جملہ عرض کر رہا ہوں, جس قوم کو دنیا کی دوڑ میں کھڑا ہونا تھا, آج اس قوم کے بچے ٹک ٹاک پر اور انسٹاگرام پر ناچتے پھر رہے ہیں, اپنے چینل کو مونیٹائز کراتے پھر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے کماتے پھر رہے ہیں. عالم یہ ہو گیا ناظرین کہ اپنا ذاتی کئی ناموں سے بیہودہ چینلز جو ہیں بنائے ہوئے ہیں. پھر اس پر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ہم کسی بھی سطح پر اس گناہ کو گناہ سمجھ نہیں رہے صاحب. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں صاحب ہم تو محنت کر رہے ہیں, یہ تو محنت کر کے کما رہے ہیں, یہ تو ہمارا ٹیلنٹ تھا, یہ تو ہماری صلاحیت تھی. یعنی عالم یہ ہو گیا کہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا ناظرین یہ حال ہو گیا ہے کہ اب کوئی ایک پوسٹ آپ لگائیے, لوگ جوک در جوک اپنے نیک اعمال کاندھوں پر لے کر آئیں گے, اس ڈیجیٹل غیبت خانے کے اندر داخل ہوں گے, کامنٹ کریں گے, لائک کریں گے, اپنے ہاتھوں سے اپنے اعمال کو آگ لگائیں گے, اس کے بعد سائن آف کریں گے اور خوشی خوشی وہاں سے چلے جائیں گے. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کچھ برباد کر کے چلے گئے. جب سے ناظرین ہماری زندگی میں سوشل میڈیا آیا ہے, فحش مناظر کو دیکھنا, فحش باتیں کرنا, فحش گفتگو سننا عام ہو چکا ہے. مطلب کیسی تباہی آپ سوچیے ناظرین کہ یہ سوشل میڈیا رشتوں کی وہ ڈائن بن چکی ہے جو رشتوں کو مکمل طور پہ کھا چکی ہے ناظرین. یعنی ٹک ٹاک, انسٹاگرام, ٹویٹر, فیس بک پر دور کے لوگ ہمیں بہت زیادہ قریب لگنے لگتے ہیں, قریب کے لوگ ہمیں بہت زیادہ دور لگنے لگتے ہیں. کوئی ایک اسمائلی ایموجی بھیج دے, کوئی ایک سیڈ ایموجی بھیج دے, ہم اس کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں. اور وہ رشتہ ناظرین جو ہمارے گھر کے اندر موجود ہے, اس موبائل فون کی وجہ سے, اس انٹرنیٹ کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ ہم سے مکمل طور پہ دور ہو چکا ہے. ہمارے رشتے ناظرین بٹ چکے ہیں, اس کی فیبریکیشن تباہ ہو چکی ہے. عالم یہ ہو گیا ہے کہ ناظرین جن کا لمس ہمارے وجود کو مہکاتا تھا, آج وہ لمس ہم سے دور ہے. ہمیں کس کا لمس مل گیا ہے؟ ہمیں اپنے موبائل فون کا لمس مل گیا ہے. ہمارے نانا نانی, دادا دادی اور یہ جو رشتے تھے سارے, یہ بٹ کر ناظرین فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ اور انسٹاگرام میں تبدیل ہو چکے ہیں. نسلیں ناظرین جن تہذیب اور کلچر کی نام سے وابستہ ہونی چاہیے تھیں, آج وہ نسلیں بنیادی طور پر سوشل میڈیا سے وابستہ ہو گئی ہیں. آغاز کریں گے, لیکن آج ذہن میں رکھیے گا ناظرین کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس تباہی کو, جس کے دروازے ہم نے اپنے لیے کھول دیے ہیں, یہ ہمیں کہاں تک لے کے جائیں گی. اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں آج یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت میرے دل کے بہت قریب, ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہیں. دوسری شخصیت میرے بائیں جانب ممتاز اسکالر, خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, جناب ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب تشریف فرما ہیں. تیسری شخصیت میرے دائیں جانب ماہر تعلیم, وی سی گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب تشریف فرما ہیں. اور میرے دائیں جانب بھی ماہر غذائیات, آپ کو بڑی زبردست ٹپس آج انشاءاللہ دیں گی, عائشہ ناصر صاحبہ تشریف فرما ہے. میرے دائیں جانب بھی میرے بھائی ممتاز ثناخواں جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما ہیں. اور آخر میں کچن کے محاذ پہ آج موجود ہیں جناب والا عائشہ خالد صاحبہ. آپ تمام احباب کو السلام علیکم, خوش آمدید. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ہے سر, آپ کیسے ہیں؟ میں ابھی تک تو بہت اچھا ہوں, لیکن اب جب آپ کھانے کے بارے میں بتانا شروع کریں گی تو میری طبیعت جو ہے متغیر ہونا شروع. انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ. بتائیے سر, آج ہم بنا رہے ہیں 3 ریسیپی. ایک تو ہے دم کیما. دم کیما جی سر. ایک ہم بنا رہے ہیں ڈرنک اسٹرابری موہیٹو, اور ساتھ میں ہم بنا رہے ہیں بادامی فرنی. تو سر دم کیما کے لیے میں نے 1 کلو گائے کا قیمہ لیا ہے. اس کے اندر میں 1 کپ دہی, 1 کپ ٹماٹر, 1 پیاز, 1 کوئلے کا ٹکڑا لوں گی, اور 1 کپ آئل, ادرک لہسن کا پیسٹ, زیرہ اور جتنے کھڑے مسالے جس میں زیرہ ہے, دھنیا ہے,
इन सबको मैंने रोस्ट करके और बीफ के साथ मैरिनेट कर लिया। ये कोयले पे बन रहा है? जी सर, कोयले का दम लगेगा इसको, कोयले का तो दम, इसका बारबेक्यू का खुशबू आएगी हमारे कीमे के अंदर। और इसको हम फिनिश करेंगे प्याज के लच्छों और टमाटर के स्लाइस के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर आपने क्या नाम किया सर? दम कीमा। दम कीमा, ठीक ठीक, बिल्कुल सही। और सर सेकंड रेसिपी हमारी है फिरनी। उसके लिए मैंने 1 लीटर दूध में आधा कप चावल को पीस के और आधा कप बादाम को पीस के पकने रख दिया। तो ये स्लो हीट पे पकती जाएगी और लाल होती जाएगी और चावल अच्छे से उसमें नरम हो जाएंगे। और इसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और चांदी के वर्क और बादामों के साथ इसको गार्निश करेंगे। वाह क्या क्या। और सर जो हमारी थर्ड रेसिपी, आपको पता है स्ट्रॉबेरी का सीजन और बड़ी रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक बनाएंगे। बड़ी जबरदस्त स्ट्रॉबेरी चाहिए है। तो मैंने कहा स्ट्रॉबेरी और मैंने थोड़े से मिंट लीव्स को हल्का सा ग्राइंड कर लिया। फिर उसमें हम क्या करेंगे, हम शुगर, थोड़ा सा लेमन जूस और ज़्यादा सारी आइस और कोई भी वाइट सोडा, बिल्कुल जब हम इसको सर्व करने लगेंगे तो हम लेयर्स में इसको जो है असेंबल कर देंगे। तो ये हमारा ड्रिंक तो देखने के काबिल होगी इंशाल्लाह। और साथ इसके सबरोसो के आज चिकन नगेट्स फ्राई करेंगे और सीख कबाब। सही है। तो ये बम का कीमा, सॉरी दम का कीमा बनाइए आप हैं? जी सर। हाँ, तो मेरा बताएं कैसा बनता है वो। तो नाज़रीन हमारे साथ रहें, बस जाते हैं, लौट के वापस आते हैं और सोशल मीडिया पे गुफ्तगू आज बड़ी खोल के हम करेंगे। आपकी कॉल्स भी कोशिश करेंगे कि कुछ हम शामिल करते रहें साथ साथ, क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त बहुत परेशान है पेरेंट इस हवाले से। साहब ये ऐसा कैंसर बन गया घर के अंदर कि हम क्या करें, छुटकारा भी हासिल नहीं कर पाते। और आलम यह है कि बच्चा जो है उसके हाथ के अंदर मोबाइल मौजूद है। जाके लौट के वापस आते। आज मौजू बड़ा टची है और मेरा ख़्याल है इस वक्त जहाँ जहाँ मैं देखा और सुना जा रहा होगा, हर घर का ये मसला है, हर घर का। मेरा ख़्याल है सोशल मीडिया पर बात करने से पहले थोड़ा सा इस तरह से बात को समझ लेते हैं कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल अच्छा या बुरा हुआ करता है। और फिर उसके बाद आप भी बताइए, जो दुनिया आज सोशल मीडिया में सिमट गई है, यानी इतना बड़ा रेवोल्यूशन है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद भाई, आपने अपने इब्तिदाइया में, अपने दिबाचा में जो चार्ज शीट पेश की है सोशल मीडिया के हवाले से, इससे उसका शरई हुक्म वाज़े हो जाता है। हाँ, क्या बात है। जिस कदर नुकसानात आपने बयान किए हैं वो इसके फ़वाइद और इसकी इफ़ादियत पर गालिब है। बिल्कुल ऐसा। असल के एतबार से कोई भी इस तरह का टूल नाजायज़ नहीं है, चाहे वो कंप्यूटर है, कोई मोबाइल है या कोई मशीनरी है। अपनी असल साख्त के एतबार से, अपनी बनावट और खल्क के एतबार से तो एक मुबाह और जायज़ है, दुरुस्त। लेकिन डिपेंड करता है उसके इस्तेमाल पर, क्योंकि इस्तेमाल के दोनों पहलू हैं। दुरुस्त। चाहे आप उसको जायज़ इस्तेमाल करें और आप पर डिपेंड करता है आप उसको नेगेटिव यूज़ करें। बिल्कुल ठीक। अगर तो आप उसको जायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहरहाल उस पर जवाज़ का हुक्म होगा, और अगर आप उस पर नाजायज़ राह इख्तियार करते हुए नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो स्पेसिफ़िक उस फ़र्द के हक़ में नाजायज़ शुमार होगा। लेकिन देखा ये गया है इसके साथ साथ जो जायज़ भी इस्तेमाल करता है उसको जायज़ इस्तेमाल के लिए भी कई नाजायज़ों से गुज़र कर जायज़ तक पहुंचना पड़ता है। जी जी जी, ऐसा ही। बस उसने एक आप ले लीजिए फेसबुक की, तो फेसबुक में अब तरह तरह की वीडियोज़ हैं, तरह तरह की तस्वीर हैं, तरह तरह की लग़वियात हैं। ऐसा ही। तो वो जब आप यूज़ करेंगे, अगरचे आप ना कोई कमेंट कर रहे हैं, ना कोई पिक्चर शेयर कर रहे हैं, ना ही आप किसी साजिश का, किसी नेगेटिव कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को देखकर एक लग़व काम ज़रूर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और शरीयत कुरान क्या कहता है सूरह मोमिनून में, जहाँ मोमिनीन की सिफ़ात और ख़ूबियों का ज़िक्र हुआ, अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना हुम
عن اللغو معرضون، مومن وہ ہے جو لغو سے اعراض کرتا ہے، اعراض کرے، ٹھیک، لغو کام میں نہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے، نہ اپنی فکری اور جسمانی صلاحیت اور توانائی صرف کرتا ہے، یہ مومنانہ صفت، بالکل ٹھیک۔ یہ تو ابتدائی اس کا ایک میں نے آپ کے سامنے تمہیدی کلمہ کہا ہے، درست۔ اب اس کے بعد جہاں دنیا میں اس وقت فوائد اٹھانے والے لوگ ہیں وہ فوائد بھی اٹھا رہے ہیں، بالکل ایسا ہے، ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہماری سوسائٹی میں بھی خواتین اور حضرات میں ایک طبقہ ایسا ہے جو اپنے مالی معاملات کو سوشل میڈیا کے ذریعے چلا رہا ہے۔ بالکل، یعنی اس کی چھوٹی سی میں ادنا سی مثال دوں، اب صورتحال یہ ہو گئی، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، آپ کو 50 روپے کی سبزی لینے کے لیے جو گھر سے اترنا پڑتا تھا، اب آپ ایک نیٹ ایپ پہ جو ہے جاتے ہیں، 50 روپے کی سبزی آرڈر کرتے ہیں، بندہ جو ہے وہ اپنا 15 منٹ کے اندر آپ کے دروازے پہ لے آتا ہے، اور یہاں سے لے کے پھر آپ بلینز آف ڈالرز کی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ کاروبار کی صورت اس کے ساتھ کرتے جا رہے ہیں۔ تو چونکہ یہ ایک مالی منفعت حاصل کرنے کا بھی ٹول ہے، بالکل ٹھیک، اصل ہم بات یہی کہیں گے جو اس کو جائز اور درست استعمال کرے گا اس کے حق میں شریعت مطہرہ ناجائز اور حرمت کا فتویٰ جاری نہیں کرتی، بالکل ٹھیک ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے یوز کرنے والے پر، جیسے وہ یوز کرے گا ویسے ہی وہ جواب دے بالکل ٹھیک، بالکل۔ اس میں جو ایک بڑی اہم ترین بات ہے، ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بات کو کھولتے ہیں، ایک تو پازیٹیو، یہ تو بڑا لوگوں کو سمجھ میں آ جانا چاہیے بنیادی طور پہ کہ ہم قطعاً یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، ہم یہ بتا رہے ہیں صاحب اس کا جو استعمال ہے وہ جس طرح سے ایز پاکستانی ہم کر رہے ہیں، مطلب ہماری قوم جو کر رہی ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا منفی چلے گئے یا کتنا ہم اس کا مثبت استعمال کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اگر سٹارٹ یہاں سے لوں، ہم بات کرتے ہیں، چلیں ہم ٹین ایج کی پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو ٹین ایجرز ہیں ان کے اندر جو سوشل میڈیا کی عادت پڑ گئی ہے، جو ایڈکشن شروع ہو گئی ہے، اس حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟ یعنی وہ ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی باڈی، ان کا ذہن امیون ہو گیا اس حوالے سے۔ جی ہاں، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب کی بات سے ہی ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ حضرت لقمان جو بڑے صاحب حکمت بزرگ تھے، اور قرآن مجید میں ان کے نام پر سورہ مبارکہ ہے، جی بالکل، ان کی سیرت پاک میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب غلامی کے دنوں میں ان کے مالک نے ان سے کہا کہ یہ بکری لے لو اور اس کو ذبح کر کے اس کے جسم میں سب سے جو اچھا حصہ ہے، دو حصے سب لے سے کے اچھا عضو ہے، وہ 2 حصے میرے پاس لے کے آ جاؤ۔ تو انہوں نے جا کے بکری کو ذبح کیا اور اس کی زبان اور دل نکال کے لے آئے۔ بالکل ٹھیک، کچھ دنوں کے بعد پھر وہی پریکٹس مالک نے کی اور کہا کہ سب سے جو 2 بری چیزیں ہیں اس کے جسم میں وہ لے آؤ، تو آپ وہی 2 اعضاء پھر نکال کے لے آئے۔ زبان، اس نے اس پر حیرت کا اظہار کیا، اس نے کہا کہ اس کی حکمت بھی مجھ پر واضح کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی 2 چیزیں اگر ٹھیک ہوں تو ان سے اچھی کوئی چیز نہیں، اور یہی 2 چیزیں خراب ہو جائیں تو ان سے بری کوئی چیز نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اگر انہی 2 چیزوں کو سوشل میڈیا برباد کر رہا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو شعور دیا ہے نا، وہ اسی لیے دیا ہے کہ انسان صحیح اور غلط کے امتیاز کے قابل ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ میں اس چیز کو اپنے لیے فائدہ مند کیسے بنا سکتا ہوں اور اس چیز سے میں نقصان کیسے اٹھا سکتا ہوں۔ درست، اب یہ اس کے اپنے اوپر منحصر ہے۔ اصل میں یہ سوشل میڈیا جو تھا اس کی ایجاد تو اس لیے ہوئی تھی کہ لوگوں میں سماجی رابطہ قائم کیا جائے۔ درست، سماجی رابطے کی ہی سائٹس کہلاتی ہیں۔ اس میں اتنی چیزیں شامل ہیں کہ جن میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، ٹیلی گرام ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ آگے ایجاد ہوگا۔ ان سب پر اگر آپ 1-1 گھنٹہ بھی روزانہ صرف کریں تو آپ کا سارا دن تو ضائع ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو باقی کام کے لیے وقت کہاں سے آئے گا؟ سوچنے سمجھنے کے لیے وقت کہاں سے آئے گا؟ کتاب پڑھنے کے لیے اور علمی مشاغل کے لیے وقت کہاں سے آئے گا؟ حتیٰ کہ آپ کے گھریلو دنیاوی مشاغل بھی متاثر ہوں گے۔ ایک آدمی جو 24 گھنٹے واٹس ایپ سے ہی چمٹا رہتا ہے وہ کوئی علمی بات کیسے سوچ سکتا ہے؟ یعنی وہ ایڈکشن بیسکلی ہو گئی۔ جی ہاں، وہ ایڈکشن ہو گئی ہے۔ تو ابھی کل تک جب پرنٹ میڈیا کا زمانہ تھا تو کسی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا، اس نے کہا کہ اس وقت وہاں کون دھواں دیکھنے جائے، اخبار میں پڑھ لیں گے کہاں آگ لگی ہے۔ تو یہ جو ایجاد ہے اس کے ذریعے ایک خبر چشم زدن میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، ایسا ہی ہے، اور اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا کے کس ملک میں اس وقت کرنٹ افیئرز کی کیا صورتحال ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ میں ایک کیمیکل پیدا ہو رہا ہے جس کو ڈوپامین کہتے ہیں، اور وہ آپ کو گویا کہ ایک ایڈکشن ہو رہی ہے، اور اس کی جو مقدار پیدا ہو رہی ہے، گفتگو میں سن رہا تھا میں حیران ہوا کہ
5 منٹ کی چین سموکنگ سے جتنی ڈوپامین ذہن میں پیدا ہوتی ہے بالکل اتنی ڈوپامین 2 یا 3 منٹ کی ویڈیو دیکھنے سے بچے کے ذہن میں دماغ میں یہی صورتحال ایگزیکٹلی یہ صورتحال، اور وہ اتنی خطرناک ہے کہ جب بچہ اس کا عادی ہو جائے گا تو پھر وہ اس سے زیادہ جو انٹرٹینمنٹ چاہے گا. بالکل ٹھیک. اور اس کے لیے پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو مسلسل گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس پہ گفتگو کرتے ہیں. پروفیسر صاحب یہ بتائیے ذرا کہ یہ جیسے یہ ابتدائی گفتگو اس کے گڈز اور بیڈس پہ بھی بات ہوئی، تھوڑا سا جو ہے ایڈکشن پہ بات ہوئی. آپ ظاہر ہے آپ بین الاقوامی سفر کرتے ہیں، کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ جو میڈیا میں اتنا بڑا ریولوشن آیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے خاص طور پہ، یعنی ہم دیکھیں کہ دنیا بالکل تبدیل ہو کے رہ گئی اور آپ کے فنگر ٹپس کے اوپر دنیا آ گئی ہے ساری، کیا ہوا کیا یہ؟ اصل میں یہ ایکچولی جیسے پروفیسر صاحب نے بھی بات کی ہے، یہ تو بنایا گیا تھا سوشل انٹریکشنز کے لیے. ٹھیک ہے. اور پہلا جو سوشل میڈیا کا ہے تاریخ میں مل رہا ہے وہ ہے کہ 2 سائنسدانوں کا آپس میں انفارمیشن ایکسچینج ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کے 2 کمپوننٹ ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے. ایک تو واقعی ابھی تک بھی وہی ایک سوشل انٹریکشن ہے، دوسری نیٹ ورکنگ ہے. آپ جس بات کی آپ کریں گے سوشل انٹریکشن میں جو پورشن ہے وہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ انتہا کی اس میں جو ہے معاملات جو ہیں وہ بدل چکے ہیں، وہ نارملائز نہیں سے آپ کہہ سکتے. بالکل. لیکن دنیا میں تو شاید یہ سلو پروسیس ہے. ہمارے ہاں جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت تیزی سے یہ سرعت کر گیا ہے، اور نہ اس طرح نہیں کہ بلکہ ٹین ایجر سے پہلے بھی معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں، چھوٹے بچوں کے بھی. جی اس پہ بات کرتے ہیں بھی آگے جا کے. بالکل. تو اس میں دوسرا پہلو آ گیا نیٹ ورکنگ کا. وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ نیٹ ورکنگ سے نیٹ ورکنگ مارکیٹنگ آ گئی ہے، گوگل کے اوپر کلاس رومز بن گئے ہیں، انفارمیشن ایکسچینج ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہے. تو ان سب کا جو ایک اجتماعی منظر سامنے آتا ہے کہ سوشل میڈیا اٹ سیلف تو شاید اتنا برا نہ ہو جتنا ہم نے اسے برا بنا لی ہے. درست. ہم نے اس کا جوڈیشیس استعمال نہیں کیا. جوڈیشیس استعمال سے مطلب ہے جو مناسب، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، جو ہمارے لیے سوسائٹی کے لیے ایک صحت مند کردار ادا کرے. ہم اس ٹول کو اس طرح نہیں لے سکتے. ہمیں چاہیے کہ میں تو پہلے آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اس بارے میں یہ رکھا ہے پروگرام اس پہ سوشل میڈیا پہ. میری نظر میں تو یہ پہلا پروگرام ہے جو پاکستان میں ٹی وی پہ یہ بتایا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے پروگرام اور ہوں گے تو بچوں میں بڑوں میں اویئرنیس آئے گی. بالکل. ڈاکٹر صاحب اس پہ گفتگو کرتے ہیں، ظاہر ہے چونکہ وقت تھوڑا سا سمٹا ہوا ہے، لیکن جو آپ سے میری بھی آف دا ریکارڈ بات ہو رہی تھی، آپ بتا رہے تھے کہ مطلب اس میں جو آپ کے اپنے اوپینین ہیں سیناپسس صورت میں جو آپ نے بنائے ہوئے پورے بارز، یہ بنیادی طور پہ اس کے امپیکٹس کیا ہیں اس پہ ہم گفتگو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، ظاہر ہے ان سے بھی گفتگو ہوگی اور ان سے بھی پوچھیں گے جی کہ غذاؤں کے حوالے سے یہ کیا کہتی ہیں. تو جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا موقع ہے اور آج سوشل میڈیا کے بیجا استعمال پہ بات ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے ناظرین یہ تو طے ہو چکا کہ کسی بھی چیز کے اچھے یا برے اثرات ہوا کرتے ہیں، استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم استعمال کیسا کرتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا کی جو تباہیاں ہیں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. پروفیسر صاحب آپ کی بات کر رہی تھی، آپ کسی کانفرنس کا حوالہ دے رہے تھے کہ جہاں پر آپ نے باقاعدہ ایڈریس کر کے بتایا تھا کہ یہ نقصانات سوشل میڈیا کے. جی بالکل، میں یہی کر رہا تھا کہ بھائی کانفرنس میں ریسنٹلی انہوں نے اس کے نقصانات کو گروپ فارم میں کیا ہے. سب سے پہلا نقصان جو ہم عام دیکھتے ہیں کہ انیڈیکویسی مطلب کہ میں اس کو اتنا استعمال کر سمجھتا ہوں ابھی بھی میرے پاس انفارمیشن کم ہے، اس میں مجھے جو ہے نا وہ انگزائٹی آتی کہ میں اور ایفرٹ کروں اور انفارمیشن لوں. پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے انفارمیشن، نیگیٹو بھی. دونوں صورتوں میں معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسری اس میں آ جاتی ہے کہ آئسولیشن. بالکل ٹھیک. کہ میں ارد گرد کی ایکٹیویٹی سے لا تعلق ہو جاتا. بالکل ہو جاتا ہے. تیسری آ جاتی ہے کہ پھر مجھے احساس ہونے لگتا ہے کہ میں تو مس آؤٹ ہو رہا ہوں، کئی جگہ جا ہی نہیں رہا ہوں. وہ ایک اندر سے ضمیر جو ہے وہ انسان کا کرنا شروع کرتا ہے. چوتھا ایک obsession ہے. obsession اس کو کہتے ہیں کہ جناب میں تمام کسی قسم کی ایکٹیویٹیز میں نہیں جا رہا، کسی کی انویٹیشن کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوں،
اور میرا روم ہے, میرا ٹیبلٹ ہے, میں ہی ہوں اور میں ہی ہوں اپنی دنیا میں. ہاں جی. پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے جو نیکرسم کہتے ہیں, وہ جو ہوتا ہے کہ خود ہی میں کھو جاتا ہے کہ میں اپنی تصویریں لوڈ کر رہا ہوں, بڑا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں, بڑا عجیب ہے, بڑا عجیب ہے, عجیب عجیب منہ بنا کر لوگ جو اپلوڈ کر رہے ہیں, عجیب عجیب کام. تو یہ ایک سائیکولوجیکل ایشو بھی ہو رہا ہے, اور اس سے جو باقی معاملات ہیں اس باقی ایکٹیویٹی سے آپ لا تعلق ہو جاتے ہیں. اس کے اندر آگے پھر اس کو آپ تقسیم کرتے ہیں کہ اور ڈیٹیل میں پھر جب جاتے ہیں تو پھر بھائی کئی سارے نقصان آ جائیں. نہیں, اس پہ گفتگو, یہ بڑی زبردست آپ نے ٹپس دی, اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے کہ ظاہر اس طرف آئیں, میں چاہوں گا کہ عائشہ صاحبہ آپ چونکہ ماہر غذائیات ہیں, مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں سوشل میڈیا کا استعمال ہے یہ ہماری ڈائٹ پہ بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. کیسے, ذرا بتائیے. میں پڑھ رہی تھی 2020 میں کیا ٹرینڈز رہے, اور اس میں ایک ٹرینڈ تھا لاہور کی فلاں جگہ جا کے سوشی کے ساتھ تصویر اگر آپ بناتے ہیں ان کے سوشی پلیٹر کے ساتھ, تو وہ 2020 کے ٹرینڈز میں سے ایک ٹرینڈ تھا. مالدیوز میں ایک پلیٹر ملتا ہے, یوٹیوبرز گئے, ٹک ٹاکرز گئے, وہاں پہ وہ پلیٹر خریدو, 25-30 ہزار کا پلیٹر ہے, اس کے ساتھ ایک پکچر پوسٹ کرو, وہ ہمارے 2020 ٹرینڈز میں سے ایک ٹرینڈ ہے. ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے ٹک ٹاک پہ ہم ڈانس دیکھتے ہیں, جی ہم یہ دیکھتے ہیں. دیکھیں ہر گھر کا ایک ماحول ہے, لازمی نہیں آپ کا بچہ ٹک ٹاک سے دیکھ کے ڈانس کرے گا کیونکہ آپ نے بچے کو ذرا اسٹرکٹ ماحول دیا ہوا ہے, اچھا ماحول دیا ہوا ہے, وہ ڈانس نہیں سیکھے گا, لیکن وہ کھانا وہاں سے ضرور آرڈر کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا فلاں ٹک ٹاکر برگر کھا رہا ہے, ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, مہینے بعد آپ کا بچہ وہ برگر مانگے گا آپ سے. پھر سوشل میڈیا پہ ایڈز, آج کل ایک نئی ایپ آئی ہے, اس پہ جب آپ اس ایپ کو کھولتے ہیں ایک ہی چیز کا ایڈ ہے, وہ کھانے کا ایڈ ہے. کھانے کا ایڈ ان سوشل میڈیا پہ چلتا ہے. آپ بچوں کو بہت ساری بے حیائی سے تو آپ بچے کو روک سکتے ہیں, آپ کھانا کھانے سے تو بچے کو نہیں روک سکتے. ایک دن آپ بچے کو وہ چیز نہیں لے کے دیں گے, دوسرے دن نہیں لے کے دیں گے, تیسرے دن وہ بچہ کہے گا اس ریسٹورینٹ نے بہت ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے. ہائپ کہاں کریٹ کی ہے؟ سوشل میڈیا پہ کریٹ کی ہے. اور وہ جنک فوڈ کا جو ٹرینڈ ہے وہ بہت زیادہ مطلب جنک فوڈ کا, ان پلیٹرز کا, اس ایمبیانس کی ویڈیو بنا کے لگانے کا, یہ ٹرینڈ سوشل میڈیا سے ہماری ڈائٹ پہ ڈائریکٹلی اثر کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. آپ بے حیائی سے روک سکتے ہیں, آپ اپنے گھر کے کلچر کو کہیں لے کے چل سکتے ہیں, لیکن کھانا تو ہر ایک نے کھانا ہے. اور ہم وہی کھانے آج کل کھا رہے ہیں, رنگ برنگے کھانے, ڈفرینٹ طرح کی ڈرنکس جو سوشل میڈیا پہ ہمیں دکھائی جا رہی ہے. اچھا, ایک اور چیز جو مجھے اس میں خاص طور پہ سمجھنی ہے آپ سے, جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو ظاہر آپ کھانا آپ سے توجہ مانگتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کھانا چبانا آپ سے توجہ مانگتا ہے, کھانا ہضم کرنا آپ سے توجہ مانگتا ہے. لیکن جب آپ یہ ٹیبلٹ کے رسیا ہو جاتے ہیں, جب آپ موبائل فون کے رسیا ہو جاتے ہیں, جب آپ ہر بات پہ اپنی ویڈیوز, اپنی تصویریں سوشل میڈیا کو فالو کرنا, بہت ہی آپ جو ہے وہ ٹینس سچویشن میں ہوتے ہیں کہ ہر وقت آپ اس میں انگیج رہتے ہیں, اور اس وقت جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈائٹ آپ کو, میرا خیال ہے کہ وہ تو نیگیٹو آپ پہ اثر کر رہی ہوتی ہے. مائنڈ فل ایٹنگ ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کھا رہے ہیں آپ پریزنٹ ہو کہ آپ کھا رہے ہو, آپ کو آپ کی ایک ایک بائٹ کا ذائقہ پتہ چلے, آپ کو ٹیکسچر پتہ چلے اس کا, آپ سوچ سمجھ کے کھاؤ کہ آپ جو کھا رہے ہو آپ کیا کھا رہے ہو. اب جب آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا جب آپ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں, کیونکہ آپ کا آدھا دھیان ایک طرف ہے, آدھا دھیان ایک طرف ہے. اسکرین کے سامنے آپ جب بھی کھائیں گے آپ ضرورت سے زیادہ کھائیں گے, اور دوسرا آپ کے مائنڈ کو وہ سگنل ہی نہیں پہنچے گا کہ میں نے کھایا ہے, کیونکہ آپ کا دھیان تو آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے, تو پھر آپ ظاہر ہے زیادہ آپ کے ذہن کو بھی آپ نے بلا وجہ پزلٹ کیا ہوا ہے, وہ ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے, اس کی سمجھ نہیں آ رہا کہ جانا کدھر ہے. بالکل, اور اریٹیشن بڑھتی ہے انسان میں, اس سے صرف اریٹیشن بڑھتی ہے. آپ کھا کے بھی بہت زیادہ ڈپرائیو فیل کرتے ہیں. بالکل ٹھیک, اور یعنی وہ جو خوشی آپ کو ایک مسرت محسوس ہونی چاہیے کھانے کے بعد, وہ محسوس آپ کو نہیں ہوتی, ظاہر وہ محسوس باڈی کو پھر کہاں سے محسوس ہوگی. اچھا جی, ایک عائشہ صاحبہ سے نکل کے دوسری عائشہ صاحبہ, جی سر, کچن کا جی سر, ہماری فرنی بس آلموسٹ ہونے والی ہے. اس کو میں ڈش آؤٹ کر کے فریج میں رکھ دوں گی ٹھنڈا ہونے کے لیے, اور یہاں پہ قیمہ میں نے میرینیٹ کر کے اس کو پکنا چھوڑ دیا ہے, تو وہ جیسے ہی گل جائے گا پھر ہم اس پہ لاسٹ کی جو ویجیٹیبلز اور کوئلے کا دم دیں گے, اور بالکل لاسٹ میں ہم لوگ اپنا ڈرنک ریڈی کریں گے. جو بم کا قیمہ ہے وہ بن رہا ہے؟ جی سر, دم کا قیمہ ہے. ٹھیک, صحیح. تو کہاں تک پہنچا ہے, ذرا دکھائیں نا کچھ ہمیں. جی سر بالکل, ہاں دکھائیں کیا پوزیشن ہے سر. یہ کو بس لاسٹ کے تھوڑا سا اسٹیپ کر رہی ہوں, اور یہاں پہ میں نے جو دہی میں میرینیٹ کیا ہوا تھا قیمہ, اس نے پانی چھوڑ دیا ہے. اچھا, تو اسی میں یہ گل جائے گا, پھر اس کو میں بالکل ہلکی آنچ پہ تھوڑا سا پانی ڈال کے چھوڑ دوں گی. ٹھیک ہے. جیسے یہ قیمہ گل جائے گا تو اس پہ میں نے یہ راؤنڈ میں کاٹے ہوئی ہیں انین, لیمن سلائسز ہے, جنجر ہے, چلی ہے اور ٹمیٹو ہے, یہ دم پہ رکھوں گی, اور اس کے بعد اس کو کوئلے کا دم. کل آپ کی ہریالی ہانڈی نے
آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ افطار کے وقت کیسی ہریالی مچائی ہے. جی سر. اور مجھے لگتا ہے کہ آج یہ جو آپ کی اپنا کیا کہتے ہیں وہ اپنا بم والا قیمہ ہے نا, ہاں میں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیسے دھماکے کرنے والا ہے, لیکن ہاں وہ آپ کو پتہ ہے نا وہ پیچھے سے ایک پیسج بنا ہوا ہے. ہاں بالکل, آپ نے فوراً, کیونکہ مفتی صاحب نے مسکراہٹ مجھے دے دیا الگ سے. سر نے کل کافی انجوائے کیا تھا کھانا. ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ رہے ناظرین, بس جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ تھوڑی سی گفتگو اور مزید کریں گے, بلکہ تھوڑی کیا بہت گفتگو کرنی ہے. جو تباہیاں مچی ہوئی ہیں صاحب, آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لوٹ کے واپس آتے ہیں. مفتی صاحب ذرا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سا, کہ یہ بتائیے یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی اور یہ بڑی اہم ترین بات ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم سیگمنٹ وائز لے کے چلیں تاکہ چیزیں لوگوں کے سامنے کھل کے آئیں اور ہر سیگمنٹ پہ رک کے بات ہونی چاہیے. پہلے یہ بتائیے سوشل میڈیا کیا آپ کے خیال میں وقت کی بربادی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا ہے؟ چاہے اس میں آپ واٹس ایپ کو لے لیں, چاہے اس میں آپ فیس بک کو لے لیں, یوٹیوب کو لے لیں, ٹویٹر کو, انسٹاگرام کو, اسنیپ چیٹ کو, کسی بھی سوشل میڈیا ایپ کو لے لیجیے. بالکل, بہت سارا وقت سوشل میڈیا پر خواہ مخواہ ہی ضائع ہو رہا ہے. اور نہ صرف وقت ضائع ہو رہا ہے بلکہ اس ضیاع وقت کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں ضائع ہو رہی ہیں. ٹھیک, یعنی اس کے ساتھ آپ کی فیملی اگنور ہو رہی ہے, آپ کھانے پہ بیٹھے ہیں کھانا اگنور ہے. ایون کہ آپ جب ہم کسی مجلس پہ بیٹھتے ہیں, کچھ افراد آپس میں بات چیت کر رہے ہیں تو لازماً چند ایک لوگوں موبائل پہ لگے ہوتے ہیں, تو دوسرے کو توجہ نہیں دے پاتے, وہ بھی اگنور ہو رہا ہے. بالکل ایسا. اچھا, کئی مجالس میں ایسا ہوتا ہے کہ دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے, وہ موبائل میں ہی موبائلز پہ لگے ہوئے. بالکل ایسا ہے. سب ایک دوسرے کو قریب ہونے کے باوجود دور رکھ کر اگنور کر رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے, کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ 24 گھنٹوں میں, یعنی جتنا ہم سوتے ہیں, سونے کے علاوہ یہ موبائل فون ہمارے ہاتھ میں کتنے وقت رہتا ہے؟ بہت سارا. میں یعنی میرا خیال ہے ہماری وقت اوقات کے شاید مور دین 90% ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح آپ دیکھیے, آپ کسی سرکاری آفس پہ چلے جائیں کام کروانے کے لیے, وہ بھی موبائل پہ لگے ہیں. آپ کسی عام پرائیویٹ ادارے میں چلے جائیں, وہ بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. تو اس طرح کسٹمر بھی اگنور ہو رہے ہیں, جو اپنا حق لینے آیا ہے وہ بھی اگنور ہو رہا ہے. تو یہ بہت سارا وقت ضائع ہو رہا ہے. اس پہ بہت خاص بات یہ ہے, سوشل میڈیا پہ جو شیئرنگ ہوتی ہے, میں اس پہ کلام کرنا چاہتا ہوں. ایک میسج آیا ہے, چاہے آپ کے واٹس ایپ پہ آیا ہے, انسٹاگرام پہ آیا ہے, آپ کے فیس بک پہ آیا ہے کہ جی رمضان آ رہا ہے, جس نے سب سے پہلے بشارت دے دی اس پر جنت واجب ہو گئی. نیچے لکھا ہوتا ہے حدیث. اسی طرح کے میسیجز. اب اس طرح کی حدیث سرے سے ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ نے ایک جھوٹ اور من گڑت بات کو شیئر کیا تو وہ حدیث پاک جو اس حوالے سے بڑی وعید ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کاذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال علیہ. ٹھیک ہے. جس نے دانستہ جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ. اللہ. اچھا, ایک تو آپ نے اس من گڑت بات کو شیئر کیا, اب اس بات کو آگے جتنے لوگ آپ کی وجہ سے شیئر کریں گے, جو اس پر یقین کریں گے, ان ساروں کا گناہ جو انہیں ملنا ہے وہ آپ کے کھاتے میں بھی آئے گا. گویا یہ گناہ جاریہ ہے. میرے سر ایک بندہ مر گیا, پیچھے بھی یہ گناہ جو سوشل میڈیا پر چھوڑ کر گئے ہیں وہ قبر میں بھی جاری رہیں گے. مجھے اسی ضمن ایک بات بتائیے, اس میں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آج سوشل میڈیا پہ جتنا جھوٹ ہمارے یہاں ایکسپلور ہوتا ہے, یعنی یہ تو آپ ایس ایم ایس کی بات کر رہے ہیں نا, جھوٹی خبریں, جھوٹی باتیں, افواہیں, قوم اور ملک اور ریاستی اداروں کے خلاف کمپین. اب وہ ایک بات بنا کر, اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیزوں کو ایڈٹ کیا جاتا ہے, ایک کی تصویر اٹھا کے کسی اور کے ساتھ ملائی, اوپر اپنی مرضی سے اوپر ایک کیپشن بنا دیا, ٹائٹل دے دیا.
لوگ اس پر یقین کر کے شیئر کرتے ہیں. بالکل ایسا. اس حوالے سے بھی ایک حدیث سنی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے. جو اب بات سنی آگے شیئر کر دی. اچھا اس پہ میں آگے جا کے آپ سے اگلے فیز میں بات کروں گا. کو شیئر نہیں کرنا چاہیے. ایک بات جو بڑی اہم مجھے آپ سے کرنی ہے آگے جا کے، وہ ٹرولنگ کے حوالے سے آج جو ٹرینڈنگز ہیں اور جو میمز بن رہی ہیں اس پہ آگے جا کے میں بات کروں گا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے آپ اس میں اب ایک دیکھیں، ایک تو ہم نے ٹین ایج کی ظاہر بات کی ابتدا میں نا، جو ایڈکشن ہو گئے ہیں. اب آئیے ذرا ان بچوں کی طرف. بالکل ہم بات کرتے ہیں انتہائی سمجھ لیجیے گراس روٹ لیول کی بات ہم کرتے ہیں کہ عام فیملی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، بچہ ابھی سال بھر سوا سال کا ہوا ہے، ہم نے اس کو موبائل ریکگنائز کروا دیا ہے. اس کا ہنسنا، اس کا رونا، اس کا سارے اس کی جتنی موومنٹس ہیں، اس کی جتنے پوسچرز ہیں، وہ سب مربوط ہو گئے موبائل کے ساتھ. وہ اس کو ہم نے وہیں سے ایڈکٹ بنا دیا. یہ جو تباہی ہم نے مچا دی ہے کیا کر دیا؟ یہ بڑی تباہ کن صورتحال ہے جی. باپ جو ہے وہ آفس میں کام کر رہا ہے اور ماں کچن میں مصروف ہے، اور ماں یہ چاہتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ مجھے ڈسٹرب نہ کرے، اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا، صحیح فرما رہے ہیں. تو اب بچہ جو ہے وہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے اور اس سے اس کے ذہن میں ایک جوش و جذبہ پیدا ہو رہا ہے. اسی طرح وہ کلا بازیاں لگاتا ہے، اسی طرح دیوار پہ مکے مارتا ہے، اسی طرح وہ ناراض ہوتا ہے، زور سے دروازہ بند کرتا ہے، برتن توڑتا ہے. اور جب اس کو وہ ایڈکشن نہیں اب ملتی تو فرسٹریشن کاز ہو رہی ہے. اب وہ ٹینشن اور ڈپریشن کے لفظ سے آشنا ہو چکا ہے. ایسا ہی ہے. اب وہ کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے، نہیں پوری ہوتی تو وہ بہت زیادہ ناراضی کا اظہار کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک پب جی گیم کی وجہ سے جی کئی پروگرام کیا ہم نے نے کئی خودکشیاں کی ہیں. سر ہم نے اس پہ صبح نور میں باقاعدہ پروگرام کیا، اور یہ پب جی اتنا ڈیزاسٹر ہے، اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جذبات کا نکاس کیسے ہوگا؟ اب اس سے زیادہ کوئی چیز ملے گی تو اس کی ایڈکشن پوری ہوگی. بالکل ایڈکشن اس کی ہو گئی. اور جس طرح شراب کا نشہ ہے، ہیروئن کا نشہ ہے، اسی طرح یہ ایک ایڈکشن ہے. بالکل صحیح. اب ماں باپ بیچارے نہیں جانتے اس بات کو، ان کو سمجھ ہی نہیں کہ ہم نے بچے سے اس کا نارمل جو اس کی لائف ہے اور بچپن ہے وہ چھین لیا ہے. اس کا بچپنا چھین لیا، اس کی معصومیت چھین لی. مجھے ایک بات ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا صاحب، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ آج کس طرح سے لوگ اس بات کو دیکھیں گے یا سنیں گے، لیکن پرانے وقتوں میں ہوتا تھا صاحب کہ نانا نانی دادا دادی ان کا لمس ہوتا تھا، یعنی بزرگوں کی لوریاں ہوتی تھیں. جی ہاں. بزرگ بچوں کو جو ہے وہ لوریاں دیا کرتے تھے. آج لوری جو ہے موبائل کے ذریعے دی جا رہی ہے. اس سے تھوڑا آگے چلیں تو اب بچے سکول میں آ گئے ہیں، کالج میں آ گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ آف پنجاب نے تعلیمی اداروں میں وائی فائی فری کر دیا ہے. تو بچے کیا کرتے ہیں، اپنی فارغ کلاس میں اکٹھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں. تباہی ہے. اور ان کے لیے کتاب تو بے مقصد چیز بن گئی ہے. بالکل. اور ان کی جو نارمل لائف ہے اس سے وہ محروم ہو گئے. جبکہ مقصد یہ ہے کہ وہ ریسرچ کی طرف جائیں. وائی فائی کرنے کا مطلب یہ کہ نیٹ کی فیسلٹی ہو، وہ ریسرچ کی طرف جائیں. میرا اور آپ کا بچپن کیسا تھا؟ کتاب سے دوستی کا بچپن تھا. بالکل. یعنی ہم سکول کا جو سلیبس تھا وہ بھی پڑھتے تھے. بالکل ایسا. اس کے ساتھ لائبریری سے، گھر سے، باہر سے مولانا روم کی کتابیں بھی دیکھتے تھے. بالکل ایسا. حضرت شیخ سعدی کی گلستان اور بوستان سے ہمارا تعارف تھا. بالکل ایسا. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کلیات سے ہمارا تعارف تھا. ایسا ہی. یہ بانگ درا ہے، یہ بال جبریل ہے، یہ ضرب کلیم ہے، یہ اربان حجاز ہے، اور ان کے اچھے اچھے اشعار ہمیں یاد تھے. اور آج کا بچہ جو ہے وہ تو طہارت کے مسائل نہیں جانتا. بالکل ایسا. یہ سارا کچھ بھی گوگل پر، انٹرنیٹ پر موجود ہے، لیکن اس کی دلچسپی ادھر نہیں. اس کی دلچسپی تو گیموں کی طرف ہے. بالکل ٹھیک. ادھر گیم میں جو موجود ہیں اس میں اس کے لیے زیادہ دلچسپی ہے. ایسا ہی. اور ان میں پھر کئی طرح کی فحاشی بھی ہے، ان میں پھر غلط باتیں بھی ہیں، ان میں تطہیر فکر و نظر کو تباہ کرنے کا سامان بھی ہے، اور ان میں بے راہ روی کا امکان بھی ہے. اور جب اس طرف بچہ چل نکلتا ہے تو ماں باپ کی ہدایات بھی اور توجہات بھی سب بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں. نہیں، اس پہ یہ جو فحاشی اور یعنی بد تہذیبی، یہ جو نارمز کو تباہ کرنے والی باتیں، اس پہ تو گفتگو میں کروں گا کہ انشاءاللہ کہ یہ تو ایسی تباہی ہے ناظرین کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. مطلب میں بہت سے کیسز ایسے ہیں جو ہم نے خود اس کا مشاہدہ کیا. آپ یقین مانیے وہ ہم آن ایئر بیان ہی نہیں کر سکتے کہ وہ باتیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم زبان پہ لا نہیں سکتے. اب ذرا پروفیسر صاحب آپ ذرا بتائیے کہ آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں صاحب کہ ایک تو ہمارے ہم نے اپنی جو بچے تھے، اپنی جو نسل جس کو ہمیں تیار کرنا چاہیے تھا، ظاہر ہے آپ کی اپنی ایک عمر ہے، آپ بزرگ ہیں، جس نسل کو ہم نے لمس کے ساتھ، یعنی دادا دادی نانا نانی کے، بڑوں کے، بزرگوں کے لمس کے ساتھ تیار کرنا چاہیے تھا، وہ لمس تو گیا ایک طرف.
ہم نے اسے جو ہے اپنا سوشل میڈیا کا لمس دے دیا ہے, پب جی کا لمس دے دیا ہے, موبائل فون کا لمس دے دیا ہے, تو ہم نے تو اس کی پلانٹیشن جو ہے وہ کسی اور نہج پہ کی ہے. نتائج کیا نکلیں گے پھر؟ لیکن اس کے نتائج انتہائی خوفناک اس طرح, جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ وہ کئی معاملات میں ڈسکنسرن ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, ان سے دلچسپی نہیں ہے. جب سوسائٹی کے میں گرون اپ چلڈرن جو ہیں, جیسے کہ فیض صاحبان نے, مفتی صاحب نے کہا, اس سٹیج پہ آ جائیں گے تو ان کی لا تعلقی اتنی بڑھ جائے گی معاشرے سے کہ وہ ایک تنہائی کا شکار تو ہوتے ہوتے ڈپریشن, انگزائٹی, سارے مرض وہ اسی ایج میں لگا لے گا جس مرض میں ان مرضوں کو سوچ نہیں سکتا ہے. یعنی یہ جو بات ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے نا, پب جی گیم کی وجہ سے کئی بچے اس حد تک جو ہیں وہ ایک عجیب کیفیت میں چلے گئے ذہنی طور پہ کہ وہ اپنے آپ کو اس گیم کا حصہ سمجھنے لگے. انہوں نے باقاعدہ قتل کیے ہیں, چونکہ وہ اسٹیٹ آف مائنڈ کا بالکل چینج ہو چکا ہوتا ہے. وہ ایک ایکسٹریم آ گئی نا جی, ایکسٹریم آ گئی. لیکن جنرلی جو اوور آل بھی ورلڈ میں ہے ویو وہ یہ آیا ہے جی کہ ڈپریشن جو ہے وہ 13% سے لیٹسٹ فگر ہے 63% ہو گیا ہوا. بہت بڑی انکریز ہے یہ, 63% جی, 13% سے 63. یہ دنیا بھر کی صورت ہے جی. تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہم تو میرے خیال 83 کو ٹچ کر رہے ہوں گے. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, ان کا ایگریشن آ چکا ہے. اچھا پھر دیکھیں آپ اپنی روڈز میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, 90% گاڑیوں میں لوگ موبائل یوز کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہے, دے آر ناٹ کیئرنگ. حالانکہ دوسری حالات اتنی لا تعلقی کا ہو گیا ہے, دے نو کہ بلوٹوتھ ڈیوائسز آ گئے, اور اس کے بعد گاڑی میں بھی بلوٹوتھ ہے. بالکل ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو لگائیں, ان میں بے چینی, انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے. نہیں, ایک اور چیز ہے, دیکھیں میں یہ سمجھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ جب آپ بالکل جب منظرنامہ فریکشن آف سیکنڈز میں چینج ہو رہا ہوتا ہے, آپ کے پاس یہ موبائل فون موجود ہے, آپ سوشل میڈیا پہ, آپ فیس بک پہ, آپ ٹویٹر پہ, آپ خبر میں, آپ کرنٹ افیئرز دیکھ رہے ہیں, آپ یہ دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, تو آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوگا؟ مطلب آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ. آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ نظر آ رہا ہے. جی 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 جی, دے آر ناٹ کلیئر ان اینی موٹیو, ویدر دے سٹنگ ان, یا وہ کلاس میں بیٹھے ہیں یا کسی سوسائٹی میں جیسے مفتی صاحب نے بیٹھے ہیں, وہ تو ڈسکنسرن ہے, ارد گرد کی چیزوں سے لا تعلق ہو رہے ہیں, اور لا تعلقی نے بے حسی کو بڑھا دی ہے. آپ کا بچپن ظاہر ہے وہ تو بڑا ہی سادہ بچپن, ٹھیک, لیکن ہم نے کم از کم اپنے بچپن میں بھی دیکھا کہ یہ تمام چیزیں نہیں تھیں. یہ تو بنیادی طور پہ انٹرنیٹ 1983 یعنی 40 برس تقریباً آپ جو ہے, اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ فیس بک وغیرہ یہ ساری چیزیں ریولوشن تو بھی آئے 15-20 سال کی ساری بات ہے. تو ہمارے یہاں جو اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے, اس تبدیلی کو آپ مطلب اپنے سراؤنڈنگز میں محسوس کرتے ہیں, اپنے اسٹوڈنٹس میں محسوس کرتے ہیں؟ شدید طریقے سے محسوس کر رہے ہیں, اور یہ خطرناک صورتحال اختیار کر چکے ہیں. اور اس کے جو ٹیکنیکل اور فالٹس ہیں جو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈیوائسز ہیں ان کے اپنے اپنے نقصانات بھی ہیں. سکرین کو زیادہ دیکھنے کے بھی نقصانات ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ریڈیشن بیلنسنگ ہے, ریڈیو ویو جو آپ لے رہے ہیں اسے سینے سے ہم لگا کے رکھتے ہیں, اس کے اپنے نقصانات ہیں. جی ٹھیک ہے, وہ تو دنیا اس پہ بھی ڈیبیٹ کر رہی ہے. بالکل صحیح. تو ہم کئی حوالوں سے خطرناک صورتحال کا شکار ہو چکے ہیں. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ موبائل تو ہر وقت ہم جیب میں رکھتے ہیں, ہر وقت ہاتھ میں رکھتے ہیں, بالکل اس کے اپنے ہمارے خیالات پہ, ہماری باڈی کے باقی جو آرگنز ہیں ان پہ یہ سارا اثر ہو رہا ہے. نہیں, یہ موبائل تو دیکھیں نا, اب کمال تو یہ ہو گیا ہے کہ رشتوں سے زیادہ اس کا تقدس ہمارے لیے اہم ہو گیا, رشتوں سے زیادہ ہمارے لیے یہ اہمیت مطلب اختیار کر گیا ہے. یعنی موبائل فون ہمارے ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے, موبائل فون 24 گھنٹے ہمارے پاس ہوتا ہے, ہم پریورٹی اپنے رشتوں سے زیادہ اس موبائل فون کو دیتے ہیں. سر وہ 4G, میں آ رہا ہوں 4G پہ, جو میں نے ریڈیشن کی بات کی ہے, ریڈیو ویوز کی بات کی, 4G, اب تو باتیں جو ہیں 5G تو آ چکا, آنے والا ہے, 6G سے باتیں ہو رہی ہیں. یہ جو جیز ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ کیا ہے بتائیے؟ یہ تو ساری کی ساری ریڈیشن کی فریکوینسی ہے, ہائی فریکوینسی ریڈیشن اور آ رہی ہیں. بالکل ٹھیک. ریڈیو ویوز جو ہیں وہ اور زیادہ آ رہی ہیں, پروسیسنگ جو تیز ہونی ہے, تو پروسیسنگ تیز ہونی ہے, انگزائٹی بھی ہماری تیز ہونی. اگر ہم قوم کو ایجوکیٹ نہ کیا, کچھ پابندی ہم نے گورنمنٹل لیول پہ ہم نے دیر کر دی ہے, کچھ ملکوں نے اس پہ پری ایمپٹ کیا, پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ اس کے یہ ہوں گے, تو انہوں نے کچھ قانون بھی بنائے, کچھ کنٹرول بھی کیا. ہمارے ہاں یہ ذرا دیر سے ہوا ہے اور ابھی مکمل نہیں ہوا. نہیں, ہمارے ہاں تو مسئلہ ہی نا صاحب, کہ دیکھیں نا, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا ہے کہ ہم یوٹیوب کو ایک سرٹن ٹائم کے لیے, 1 مہینے کے لیے بین کرتے ہیں, پریشر کھڑا ہوتا ہے, ہم یوٹیوب کو کھول دیتے ہیں. یہ ٹک ٹاک کو ہم 1 مہینے کے لیے بند کرتے ہیں, پریشر کھڑا ہوتا ہے, ہم اس کو کھول دیتے ہیں. مطلب جو قوم ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہ کر پائی ہو کہ ہم نے چلنا کس راستے کے اوپر ہے, آپ مجھے بتائیے تو فیصلہ کون کرے گا؟ مجھے آپ بتائیے. جی میرا خیال ہے کہ یہ چاہیے کہ قومی لیول پہ ایک جو ہے نا وہ کنسلٹیشن ہو, اور وہ کنسلٹیشن اسپانسرڈ ہو گورنمنٹ سے, اور اسی ریکمنڈیشن پہ منوان عمل کیا جائے. جب تک یہ نہیں کیا جائے گا یہ پرابلم بڑھتا چلا. چائنا نے خود ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم فیس بک کو جو ہے یہاں پر نہیں چلنے دیں گے. ہمارے یہاں جو ایپ ہماری اپنی ٹویٹر انہوں نے بند کر دیا, انہوں نے اپنی ایپس جنریٹ کی, اپنا سارا کام ایون رشیا سر ہے اسٹارٹڈ. سر بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. کئی ممالک نے باقاعدہ فلٹرز لگائے ہوئے, بہت سارے ممالک میں سینسرشپ ہے, سینسرشپ پر فلٹرز لگائے ہوئے. ہم تو فری فار آل ہیں جی, اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پالیسیز بنائی. بالکل ایسے ہی. ہمارے یہاں تو صاحب شتر بے مہار ہے ہر بات. اچھا مجھے ذرا ایک بات یہ بتائیے عائشہ صاحبہ کہ جو
اسکرین کے حوالے سے خاص طور پر پروفیسر صاحب بات فرما رہے ہیں، ایک بچہ یا ایک بڑا، چلیں کسی بھی ایج کو ہم لے لیتے ہیں، گھنٹوں وہ اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ کوئی شخص جاب کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، پازیٹیو کام کر رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ ذہنی تسکین کے لیے، ذہنی لذت کے لیے وہ ایک بالکل آئسولیشن میں رہ کے وہ مستقل گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے، تو اس پہ کوئی ہارمونز امبیلنس ہوتے ہیں، کچھ اس کو مطلب ذہنی طور پہ تناؤ یا فزیکلی کوئی تناؤ پیدا ہوتا ہے کیا؟ ڈوپامین کا ذکر تو ہم لوگ کر چکے ہیں. دوسرا ہمارا جو ہیپینس کا ہارمون ہے سیروٹونن، اس کی زیادتی باڈی میں شروع ہو جاتی ہے. ہیپینس کی زیادتی شروع ہو جاتی ہے. وہ بھی خطرناک ہے. ہاں دیکھیں نا، آرٹیفیشل ہے، ریئل نہیں ہے. اچھا، خوشی زیادہ ہونا وہ بھی خطرناک. بالکل، اور وہی بات کہ ضرورت سے زیادہ اگر آپ خوش ہیں، آپ ایک بیلنس پہ تو نہیں ہیں. اوکے، ایک جو انسانی اللہ تعالیٰ نے جو ایک بیلنس بنایا ہے، ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ آرٹیفیشل خوشی ہے وہ، اور وہ رات کو ڈپریشن کی شکل اختیار وہ جتنے بھی لائکس ہیں، جتنے بھی دیکھنے ملنے ملانے والے ہیں، سب فیک ہیں، فیک دنیا کے اندر آپ جی رہے ہیں. بالکل. اور دوسرا ہمارا سٹریس کا ہارمون ہوتا ہے کورٹیسول، وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب سٹریس ہارمون ہر طرح سے ہمیں افیکٹ کرتا ہے. ایک ہارمون آپ کا امبیلنس ہوتا ہے نا، آپ کے سارے ایون انفرٹیلیٹی تک جو ہے فیمیلز میں وہ رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ کورٹیسول زیادہ ہے. جی کورٹیسول زیادہ ہوتا ہے، باقی سارے ہارمونز امبیلنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور رزلٹ کیا ہے؟ انفرٹیلیٹی بھی فیمیلز میں اس کے ساتھ رپورٹ کی گئی ہے. پھر میلاٹونن جو ہمارا سلیپ ہارمون ہے، ہم کیوں کہتے ہیں کہ اسکرین یا موبائل رکھ دو سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے، رکھ دو سائڈ پہ رکھ دو. خواتین میں انفرٹیلیٹی مطلب جو اس کا ریشو بڑھ رہا ہے، بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. یہ پی سی اوز پہلے تو نہیں ہم اس سے اتنے آگاہ ہوتے تھے کہ یہ پی سی اوز پولیسسٹک اووریز یہ کیا ہے. اب ہمیں پتہ چلنا شروع ہوا ہے جی پولیسسٹک اووریز ویٹ بڑھنے کی وجہ سے. اب ویٹ بڑھنے کی وجہ سے اور ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے. اور ہارمونل امبیلنس کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اس کی ایک وجہ جو ہے وہ ہمارا اسکرین ٹائم بھی ہے. اچھا، بالکل، جتنا آپ ٹائم دیتے ہیں اتنا آپ کو نقصان پہنچتا ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. اور ہم بات کر رہے تھے میلاٹونن کی. میلاٹونن ہم کہتے ہیں سائڈ پہ رکھ دو فون، کیونکہ میلاٹونن سلیپ ہارمون سیکریٹ ہی نہیں ہوگا اگر آپ اسکرین کے سامنے ہیں. آپ کی ساری نیند ڈسٹرب ہو جائے گی. نیند ڈسٹرب ہو گئی ہے تو ہمارے دو اور ہارمونز ہوتے ہیں، گرالن اور لیپٹن. ان کا بیلنس شروع ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ زیادہ کھاتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ زیادہ کھاتے ہیں. جس ہارمون نے کہنا ہے سٹاپ، وہ ریلیز ہی نہیں ہو رہا. جس نے کہنا ہے بھوک لگی ہے، وہ زیادہ ریلیز ہو رہا ہے. اچھا، تو آپ زیادہ کھا رہے ہیں اور سٹاپ کا سگنل باڈی میں آ ہی نہیں رہا. اچھا، یہی وجہ ہے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے بچے جو لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ کام کرنے والے، مستقل کام کرنے والے ہیں، وہ نارملی آپ کو بلکی نظر آتے ہیں. بالکل، اور وہ زیادہ کھاتے ہیں. رات کو وہ آرڈر کرتے ہیں. بالکل، اور یہی وجوہات ہوتی ہیں. اچھا، اس میں مفتی صاحب ذرا ایک بات اور بتائیے آپ کہ اب آتے ہیں ذرا اس طرف کہ بنیادی طور پہ میرا خیال ہے وقت چونکہ کم ہے، لیکن آپ اس پہ مختصر کامنٹ ضرور کیجئے کہ ہم ایک والدین کی حیثیت سے، یعنی ہم سب الحمدللہ ہماری اولادیں ہیں، بات یہ ہے کہ والدین کی حیثیت سے کیا کردار ہونا چاہیے ماں باپ کا ان بچوں کے لیے کہ جن کے سامنے ان کے بچے کنٹینیوسلی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں. اصل میں المیہ یہ ہے کہ والدین خود بھی اسی کام میں ملوث ہیں. بالکل صحیح. ان کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، چاہے والدہ محترمہ ہیں چاہے والد گرامی ہیں، اور ان کے بھی یہی مشاغل ہیں. ہر بات کی پکچر شیئر کرنا، ہر وقت موبائل پہ لگے رہنا. گھر آتے ہیں تو بچوں کے سامنے موبائل ہی ہے. ایسا ہی، یعنی بچے اپنے والدین کو دیکھ کر اپنا قبلہ درست کر رہے ہیں، اور وہ قبلہ جو درست کر رہے ہیں حقیقت میں وہ ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک. یعنی جنہوں نے تربیت کرنی تھی وہ خود ہی اس غلطی میں ملوث ہیں جس کا ازالہ کیا جانا ضروری تھا. تو سب سے پہلے تو میری ان والدین سے گزارش ہے اور انہیں یہ درخواست ہے کہ آپ یہ بات سمجھیں، آپ کا سب سے قیمتی اور ریئل اثاثہ آپ کی اولاد ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ وقت نکالیں اور گھر کے اندر ایک اصول طے کر لیں کہ جب میں گھر کے اندر انٹر ہوں گا، سوائے ضروری کال لینے کے میں نے موبائل یوز نہیں کرنا. نہ میں نے، نہ میری وائف نے، نہ بچوں نے. اپنے گھر کے اندر کچھ اصول، کچھ ضابطے، کچھ قوانین خود بنا لیں اور سارے مل کر اس کو پیش نظر رکھیں. موبائل کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، ایک دوسرے کو وقت دیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر بچے پڑھ رہے ہیں آپ ان کے پاس بیٹھیں. اگر بچے کھانا کھانے لگے ہیں تو آپ مل کر کھانا کھائیں. آپ اس قدیم روایت کو واپس اپنے گھر میں لائیں جب فیملی سے اکٹھے کھانا کھاتے تھے، ایک دوسرے کو وقت دیتے تھے. تو اس کے لیے آپ کو موبائل کے حوالے سے اپنے گھر کے اندر ایک ضابطہ طے کرنا ہوگا
سوائے ضروری کال کے ہم موبائل یوز نہیں یعنی یہ بالکل اس طرح کی بات ہے. اسی طرح ایک بات میں شامل کر رہا ہوں. اچھا موبائل اگر نہیں ہے, موبائل یوز نہیں کر رہے, تو پھر موبائل والا سارا وقت ٹی وی کو دے رہے ہیں, اسکرین لگی ہوئی ہے, پھر وہ ساری توجہ جو موبائل لیتا تھا وہ ٹی وی لے رہا ہے. بالکل ایسا ہے. تو اس کو بھی پھر اسی طرح ہی ایک لمیٹڈ وقت کے لیے محدود کریں کہ ہم نے صرف فلاں وقت میں ہم نے دیکھنا ہے, اس کے علاوہ ہم نے ایک دوسرے کو مطلب حیران کن بات یہ ناظرین کہ باراک اوباما اپنے بچیوں کو ریسٹرکٹ کرتا ہے کہ 18 برس سے پہلے ان کے پاس موبائل فون نہیں ہوگا. بل گیٹس جو ہے وہ اپنے بچوں کو ریسٹرکٹ کر دیتا ہے کہ ان کے پاس سرٹن ایج سے اوپر جو ہے مطلب موبائل ہوگا, اس سے پہلے موبائل نہیں ہوگا. یا جیف بیزوس کی بات کریں یا دیگر مطلب سی اوز دنیا بھر میں آپ کو نظر آتے ہیں, بڑی بڑی فرمز کارپوریٹ سیکٹر میں, وہ باقاعدہ پابند کرتے ہیں اپنے بچوں کو. اور ہمارا عالم یہ ہے کہ بچہ ہمارے یہاں ابھی پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہو کے ہی جو ہے اس کے ہاتھ میں سب سے پہلی چیز آتی ہے موبائل چلا جاتا ہے. ہمارے ساتھ رہیں, لوٹس کے واپس آئیں گے تو ذرا اور تھوڑا سا کھل کے گفتگو کریں گے. جو بے شرمی بے حیائی ہمارے یہاں بڑھ چکی ہے ناظرین, اور جو پرائیویسی کے نام پر ہمارے یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ کلام کریں گے. لوٹس کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں 5ویں افطار انشاءاللہ آج ہم کریں گے. یعنی آپ دیکھیے کہ رحمت کا عشرہ اپنے وسط میں آ گیا. وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے ناظرین. سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے, اور اب بڑا اہم ترین سوال میں مفتی صاحب سے کروں گا کہ جو ہمارے یہاں میمز بنتی ہیں اس پہ ذرا گفتگو کریں گے. لیکن اس سے قبل کچن کے محاذ پہ عائشہ صاحبہ کہاں تک پہنچے؟ جی سر, ہمارا دم قیمہ بھی ریڈی ہو گیا, اور یہاں پہ میں سبروسو کے نگٹس فرائی کر رہی ہوں, اور فرنی کو میں نے فریزر میں ٹھنڈے ہونے کے لیے رکھ دیا ہے. اور یہاں پہ میں جو ہمارا موہیٹو ہے ڈرنک ہے اس کی تیاری کر رہی ہوں. اچھا, وہ جو آپ کہہ رہی تھی کہ سٹیپس میں بننے والا. جی سر, میں نے سب سے پہلے کیا کیا, میں نے اسٹرابیری کو اس طرح سے درمیان سے کٹ کیا, اسٹرابیری کو, اور میں نے گلاس کے اوپر گارنش کیا. سب سے پہلے میں نے منٹ لیوز ڈالے, 2 سے 3 ایک گلاس کے لیے کافی ہوتے ہیں. اس کے بعد میں نے لیمن کا اس طرح سے ایک سلائس کاٹ کے اس میں ڈالا. اب میں اس کے اندر صرف لیمن 1 ٹی اسپون لیمن ڈالوں گی, جوس جو ہے لیمن کا. اس کے بعد میں نے یہ اسٹرابیری کا ایک مکسر بنایا ہوا ہے, وہ میں ابھی شو کروا دوں گی. اور بالکل اینڈ اس کے اوپر ہم آئس ڈالیں گے تاکہ وہ ایک لیئر بن جائے. کوئی کام بھی آپ کا راز و ریاض بھی نہیں رہنا چاہیے, ہر چیز آپ کو سارے کارڈز آپ کو شو کرنا ہے. بالکل, پھر مجھے 1 منٹ دیں, میں آپ کو ڈیمو کریں. ہاں ڈیمو, اچھا ڈیمو کریں, بتائیے. ان کی کچن کے جنگ میں فتح قریب ہے. نہیں بالکل, یہ فتح کے قریب پہنچ چکی ہیں, دیکھیں نا اب یہ. جی سر, یہ میں نے یہ اسٹرابیری, شوگر اور تھوڑا سا منٹ لیوز ڈال کے میں نے اس طرح سے اس کا ایک پیوری ٹائپ بنا لیا تھا. اچھا, اب میں یہ جو پیوری ہے ذرا اسکرین پہ دکھائیے ہمیں ذرا, تاکہ ہم دیکھیں کیا بنا کیا رہی ہیں. پیوری اس کے اندر ڈالیں گے, اور لاسٹ منٹ میں ہم نے کیونکہ اس میں سوڈا ایڈ کرنا, ورنہ کیا ہوگا لیمن کی وجہ سے اسٹرابیری کا کلر کم ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. جب آپ نے اپنے گیسٹ کو سرو کرنا ہو, بالکل آپ اسی ٹائم پہ یہ ریڈی کریں اور ٹیبل پہ لے جائیں. مطلب آخری اوقات میں بالکل سر ہم کو سرو ہو جائے گا, مطلب میں مقصد یہ ہے. جی سر بالکل. اور یہاں پہ سر قیمہ جو ہے ہمارا بالکل ریڈی ہو گیا ہے, بس اس کو ہم انشاءاللہ سرو کریں گے. دم کا قیمہ ریڈی ہو گیا ہے. دم کا قیمہ ریڈی ہو گیا. اچھا صحیح, میں بار بار غلطی کر جاتا ہوں. اچھا اب مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے صاحب, اب بڑی اہم ترین بات ہے, اور یہ اب آپ دیکھیے کوئی بھی جملہ کسی پولیٹیشین کا لے لیا, اس کا کوئی ایکسپریشن لے لیا, کسی عالم دین کا ایکسپریشن لے لیا, اس کا کوئی جملہ لے لیا, کسی شوبز کی شخصیت کا, مطلب واٹس جس کو لوگ جانتے ہوں, کوئی ایک جملہ لے لیا, کوئی ایک ایکسپریشن لے لیا, اس کے اوپر پراپر ایک میم تیار ہو گئی. اچھا چینلز باقاعدہ بنے ہوئے, میمز کے چینلز بنے ہوئے, وہ اس پہ میمز بناتے ہیں اور اس پہ عجیب و غریب بیہودہ قسم کی مطلب باتیں کرتے ہیں. اس کے اندر مطلب وہ ظرافت تو کیا ہوتی ہے, معاذ اللہ بیہودگی ہوتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے باقاعدہ کما رہے ہیں, ایک بات. دوسرا ہمارے یہاں گالی گلوچ کی ٹرولنگز, گالی گلوچ کی ٹرینڈنگز. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ٹویٹر پہ وہ ٹرینڈنگز ہوئی ہیں جس کو آپ بیان نہیں کر سکتے, آپ آن ایئر بیان نہیں کر سکتے. تو یہ جو سوشل میڈیا کا یہ چہرہ ہے جس نے ہمیں لا کے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا, یہ انتہائی گھٹیا پن ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہم مثال دیتے ہیں مغربی معاشروں کی. ہماری یہ حرکات ہیں,
ہم ان سوسائٹیز کا کب اخلاقی اعتبار سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ درست. تیسری بات یہ ہے کہ یہ کئی حراموں کا مجموعہ ہے. شریعت مطالعہ ذرا کھل کے بات کریں آپ تھوڑا. دین کے لحاظ سے یہ کئی حرام کاموں کا مجموعہ ہے. اس پہ کئی سزائیں اس فعل میں. مثلا جو لوگ میمز بنا کے باقاعدہ چینل بنا کے اس سے کما رہے ہیں، اس سے آپ مخاطب ہو رہا ہوں. میں ان سے مخاطب ہوں. اس میں جھوٹ بھی ہے، اس میں دھوکہ بھی ہے، اس میں کسی کی عزت کا جنازہ نکالنا بھی ہے، اور مختلف چیزوں کو جوڑ کر ایک ایسا میسج دیا جا رہا ہے جو جس سے منسوب ہے اس نے دیا ہی نہیں. بالکل اس کی طرف ایک کذب کو، ایک بہتان اس پر ڈالا گیا. ابھی کتنے گناہ ہو گئے. پھر جب یہ شیئر ہوگا اور جتنے لوگ آگے شیئر کریں گے وہ سارے گناہ بھی اسی کے کھاتے بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کی شیئرنگ سے جو فساد پیدا ہوگا، کئی لوگ اگریسو ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، جو اس پہ اقدامات کریں گے عملی طور پر، وہ فسادات جو ہوں گے وہ بھی اس شخص کے کھاتے میں اس کا گناہ ہے جس نے یہ شیئر کیا. میں سمجھتا ہوں ایسا شخص کسی رحم کا مستحق نہیں. اس پر قانون کو حرکت میں آ کر پابند سلاسل کرنا چاہیے، قانونی سزا ہونی چاہیے. ہمارے ہاں سائبر کرائمز کے نام سے قوانین تو ہیں، امپلیمنٹیشن نظر نہیں کچھ ہے نہیں. اگر امپلیمنٹیشن ہوتی تو سوشل میڈیا کے اندر اتنا گند نظر نہ آتا. اچھا مجھے ایک بات سمجھ، جو بات آپ کر رہے ہیں، کیا دانستہ اس گند کو ابھارا گیا، اس کو وقت دیا گیا، اس کے اوپر جو ہے تعدیبی کارروائیاں نہیں کی گئیں، یا کچھ اور مسئلہ تھا کہ ہم دیکھتے ہوئے بھی مطلب ہم اس گند کے اندر کود رہے ہیں، ہماری پوری قوم کود رہی ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے؟ اصل میں جنید بھائی، ایک تو جب وقت تھا قانون سازی کا اور قانون پر عمل کرنے کا، اس میں تاخیر کی گئی. بالکل ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ یہ جب سوشل میڈیا پر لوگ آئے، پھر بے روزگاری ہمارے ملک میں پہلے ہی بہت زیادہ ہے، تو لوگوں نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا. تو پھر انہوں نے دیکھا کہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے ہم اپنی جگہ جلدی بنا سکتے ہیں. آپ ایک باوقار، مہذب اور سنجیدہ انداز میں ویڈیو بنائیں، اتنے لوگ نہیں دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ گند سے بھری ہوئی ویڈیو بنائیں تو فوراً لاکھوں سبسکرائبر آ جائیں گے. بالکل اس طرح کی بات ہے کہ آپ کسی کو اچھی بات بتائیں، کوئی نہیں دیکھے گا. ایک گالی دے دیں، آپ گالی دے دیں، اس کے بعد آپ دیکھیں نیگیٹیوٹی لوگ زیادہ دیکھتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں. اب نیگیٹیوٹی سے لوگوں کو سمجھ آئی کہ اس سے ہمارا کاروبار جلدی فلرش ہوگا اور ہم پاؤں جما لیں گے، ہمارے ڈالرز انکم آنا شروع ہو جائے گی، لہٰذا چینلز بن گئے. پھر اب فیس بک پہ بھی چونکہ مونیٹائزیشن شروع ہو گئی ہے، تو اب یہ جو یوٹیوب پہ پہلے ویڈیوز ہوتی تھیں، اب یہاں پر بھی وہ منتقل ہو گئی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اب میں یہ سمجھتا ہوں آخر میں جو میرا جملہ ہے، اس میں دو طریقے سے قابو پایا جا سکتا ہے. وہ کیا؟ پہلے تو ریاستی اقدامات پورے سنجیدہ انداز میں بغیر کسی تفریق اور رحم کے ہوں. دوسری اس میں چیز یہ ہے کہ ہمارے میڈیا فورم سے لے کر ممبر و محراب، تعلیمی ادارے اور گھر کی سطح تک ہر لیول پر اس کے خلاف بھرپور تربیتی ڈھانچہ بننا چاہیے. میں آپ کو اور تربیت پر کام ہونا چاہیے. اس پہ بات کریں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں اور کچھ چیزوں کو بھی ایڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا چیزیں بڑی ہاتھ سے نکل گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے مثال کے طور پہ اب جیسے آپ فرما رہے ہیں نا کہ تربیت کی ضرورت ہے، ایک پہلو تو ہم نے یہ میمز کی بات کی، یعنی آپ دیکھیں کس حد تک ظلم ہے کہ کوئی عالم دین ہے یا کوئی بھی آئیکن ہے، کوئی بھی شخص ہے، اس نے ایک بات کہی نہیں ہے، اس کا کانٹیکسٹ، اگر ایک بات کہی ہے تو اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، اس کی ابتدا ہے، اس کی انتہا ہے. وہاں سے کہیں سے اپنے مطلب کا ایک ایکسپریشن اٹھایا، مطلب کی ایک بات بنائی، بات نکالی اور اس کا میم بنایا، اور میم بنانے کے بعد جو اس کو انہوں نے لگا دیا اپنے چینل کے اوپر، اور اس کے بعد اس سے وہ کمائیاں کر رہے ہیں. مقصد یہ کہ ایک تو یہ کام ہو گیا. دوسرا جو اس میں جو خطرناک ترین بات شروع ہوئی ہے وہ یہ شروع ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں دیکھیں ٹرینڈز بنتے ہیں. ٹرینڈز بیسکلی معاشرے کی پلس ہوتی ہے. میں اگر غلط نہیں ہوں تو مفتی صاحب مجھے کریکٹ کیجیے گا آپ. مثال کے طور پہ آپ کے معاشرے میں اس وقت جو 7:30 بجے کی خبر ہے، پورے قوم کی سانسیں رکی ہوئی ہیں. اس وقت قوم اس وقت دیکھ رہی ہے کہ خبر آنے والی کیا ہے، یہ ٹرینڈنگ ہے، یہ ٹرینڈنگ ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ایک ٹرینڈ جب گالی گلوچ کا شروع ہو جائے، جب ٹویٹر پہ، فیس بک پہ آپ یہ دیکھیں کہ مطلب باقاعدہ کریکٹر اسیسینیشن کو، گالی گلوچ اور انتہائی سمجھ لیجئے کہ مطلب بدتمیزی کا بھی کوئی لیول ہوتا ہے، تو اس صورت میں آپ کیا کہیں گے کہ معاشرہ کہاں پر جا رہا ہے؟ اس پر
کچھ کام تو ہو رہا ہے، جیسے کہ مختلف بلاگرز کو بلاک کیا گیا اور نفرت انگیز مواد پر پابندی لگائی گئی. وہ جو آپ بات کریں 2016 کی مچھر بھینسا موچی جو پیجز تھے گستاخانہ پیجز تھے، لیکن سر اس طرح سے یہ جو کام ہے بالکل ہی دوسرا یہ جو ٹرینڈنگ والا ہے. اچھا، اس میں ہونا یہ چاہیے کہ وہ ادارے جن کے دائرہ اختیار میں یہ کام ہیں ان میں مخلص اور دیانتدار لوگ جو ہیں وہ تعینات کیے جائیں اور وہ پھر ان امور کو دیکھیں اور ان کا جائزہ لیں. بالکل صحیح. اچھا، لیکن ذاتی سطح پر آدمی اپنی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا ان میں آدمی سکون تلاش کرتا ہے، لیکن اس کو سکون اور اطمینان نہیں ملتا، اور یہ غلط سمت وہ اس وقت اختیار کرتا ہے جب وہ ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے. یہ سارے جو نقصانات ہیں نا یہ ہیں ظاہری نقصانات، ٹھیک ہے، اور ایک ہے حقیقی نقصان جو اس سوشل میڈیا سے ہو رہا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنا وقت برباد کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اللہ سے غافل ہو. وقت کاروبار زندگی میں انسان کی راس المال ہے. وقت ہے تو آدمی کچھ کر سکتا ہے. وقت بنیادی اکائی ہے، انسان جس کو استعمال کر کے اپنی عاقبت کو اور اپنی دنیا دونوں کو بہتر بنا سکتا ہے. بالکل ایسے. کلاک کی ہر ٹک کے ساتھ انسان موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے. درست. ایک بڑا پرانا فلسفی گزرا ہے ہیراکلیٹس، اس کا قول مشہور ہے کہ ہم ایک دریا میں 2 مرتبہ پاؤں نہیں رکھتے. مطلب کیا ہے کہ جب ہم پاؤں رکھ کے اٹھاتے ہیں تو وہ پانی تو گزر چکا ہوتا ہے. درست. اب نیا پانی ہے، نئی موجیں ہیں، نیا بہاؤ ہے، نئی لہریں ہیں، تو وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے. انسان کی واحد پوزیشن جس کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے وہ وقت ہے، وہ اس کی عمر ہے، زندگی ہے، اور اس کے علاوہ انسان کی کوئی پوزیشن نہیں، بالکل کوئی ملکیت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس عمر کو انسان وقت کے غلط استعمال سے ضائع کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وقت اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وقت کی قسم کھائی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس وقت کا صحیح استعمال یہ ہے کہ آدمی اس بات کا شعور حاصل کرے کہ میں اس وقت کو استعمال کر کے اپنی عاقبت کو برباد کر رہا ہوں. مجھے چاہیے کہ میں وہ کام کروں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، اس سے مجھے اطمینان قلب ملے گا، اس سے مجھے حقیقی سکون ملے گا، اور میں اس خسارے سے باہر نکل سکوں. میں اب اس بات کا نوحہ کہاں جا کے رہوں؟ آپ جو بات کر رہے ہیں درست، میں اس کو انکار بھی نہیں ہے، لیکن میں کہاں جا کے اپنا سر ماروں اس بات پہ کہ ایک جملہ اس بات کے بعد یہ ہونا چاہیے تھا کہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، بچوں کی تربیت والدین کو اسی انداز سے کرنا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو مفتی صاحب نے فرمایا وہ بات بڑی ہوتی ہے، اور وہ کیسی بات ہے کہ اب تو بچے کیا بڑے بھی اس میں ملوث ہیں. اور مصیبت یہ ہو گئی ہے پروفیسر صاحب، سوری ٹو سے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ من حیث المجموعی ہم سب نے جو ہے اس گناہ میں اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. یعنی آپ دیکھیں اس وقت سب سے بڑا کام میرا خیال ہے کہ اگر وہ بائے ہوک اور بائے کروک اگر حکومت چاہے، ریاست چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے نا. مثال کے طور پہ آج سپلائی لائن کو روک دیا جائے تو ڈیمانڈ ختم ہو جائے. بڑی سمپل سی بات ہے. جو ایڈکشن آپ کی موبائل کے اندر ہے اس کی ڈائیورژن کہیں اور ہو جائے گی. صورتحال یہ ہماری پرائیورٹی میں یہ میرا خیال ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہے نہیں. ایسا ہی ہے. بالکل. بتائیے ذرا. یہی اسی میں یہ عرض کر رہا ہوں نا جی کہ جیسے دوسرے ملکوں میں ہو رہے ہیں، قانون بن رہے ہیں، لوکل اویئرنیس کے لیے کمپین چلائی جا رہی ہیں کہ اس کا ایک آپ صحیح استعمال کریں، جوڈیشیس یوز کریں، بجائے اس کے کہ اس کی نیگیٹیوٹی کو کم کرنے کے لیے آپ کو سٹیپس لینے پڑیں گے، اور وہ گورنمنٹ انیشیٹ کرے گی، اور پھر معاشرے کے جو باقی اکائیاں ہیں، یونٹس ہیں، ان کو انوالو کرنا پڑے گا. بالکل ایسا. ٹیچرز ہیں ان کو اسپیشل انسٹرکشن دی جائے، اور جگہ جگہ لگایا جائے. جیسے ہم یہ لگا سکتے ہیں تمباکو نوشی خطرناک ہے، ویسے یہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ موبائل میں جو اس موبائل نوشی ہے اس قسم کے کمپینز چلائی جائیں اور ڈائریکشن دی جائیں تو یہ ممکن. اس میں سر ایک پہلو اور بھی ہے نا کہ اس کو اس لیے یہاں پہ ٹیکنیکل فلٹرز بھی لگانے پڑیں گے. اس کی وجہ یہ اصل بات ہی ہے، یہ جو بات ٹیکنیکل فلٹرز لگانے پڑنے ہیں، کیونکہ موبائل پہ اب آپ ایکسچینج کر رہے ہیں انفارمیشن بھی. بنایا تو یہ انفارمیشن کے لیے گیا تھا نا جی، تو وہ اگر رک جائے گی تو ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. نہیں سر، اس میں ایک اور میرا اپنا ماننا یہ اس وقت ظاہر ہے، چونکہ ہم اس وقت ہم نہ اس وقت زمین پہ نہ آسمان پہ، اس وقت چونکہ معاملہ سارا ہوا میں، 7:30 بجے کا سب کو انتظار ہے کہ اونٹ کس کروٹ جا کے بیٹھتا ہے. لیکن وہی بات، چونکہ بات تو پہنچتی ہے نا، بات تو پہنچتی ہے، اور جن اداروں کو ظاہر کام کرنا ہوتا ہے ان تک بھی بات پہنچتی ہے. میری دس بستہ گزارش ہے، میرا ماننا یہ کہ اس کو باقاعدہ ہمیں سنجیدگی سے اس مسئلے کو لینا چاہیے.
اور ہمارے یہاں دیکھیں ہم بہت یہ جتنے بھی کیریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے یا جو مطلب لوگوں کے کپڑے اتارنے کی ٹریننگز ہو رہی ہیں یا یہ جو میمز اس طرح کی ہیں، کم از کم اس طرح کی ویڈیوز، اس طرح کا مواد جو ہے اس کو بین کیا جانا چاہیے، ان پیجز کو بین کیا جانا چاہیے. غلط تو نہیں؟ بالکل ٹوٹل اور فوری کیا جانا چاہیے. اس کے بعد ایکسپلینیشن دی جانی چاہیے. یہ نہیں کہ پہلے آپ تشریح کریں، ایکسپلینیشن کریں، پہلے بند کر دیں کہ ہم یہ بند کر رہے ہیں اور اس کے بعد کنسلٹیشن سے کھولیں. جو ضروری ہیں ان کو اوپن کیا جائے، ٹیکنیکلی کیا جائے. یہ صرف کمپین سے نہیں ہوگا، ایسا ہی ٹیکنیکل سلوشنز اس کے نکالے جائیں گے، تبھی ہم اس کو اچیو کر سکیں گے ان چیزوں کو. اور یہ بہت ضروری ہو گیا ہے، ورنہ دیکھیں نا، اگر ہم نے ابھی نو کرپشن کے چکر میں کئی آرگنائزیشنوں نے یہ سلوگن دیا اور انسٹیٹیوشن میں یہ مذاکرے شروع ہو گئے، کچھ بچوں کو پتہ لگنا شروع ہوا، بڑوں کو بھی، کہ کرپشن خاصی حد تک پتہ چلا ہے کہ اویئرنیس آئی. اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہر انسٹیٹیوشن لیول پہ گورنمنٹ پہلے اسٹیپ لے، ہر انسٹیٹیوشن لیول پہ، ہر آرگنائزیشن میں اس کے جو بیڈ پوائنٹس ہیں اس پہ روشنی ڈالی جائے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس وقت جو گفتگو ہمارے فورم پہ ناظرین ہو رہی ہے، آپ دیکھیے کیسا طرفہ تماشا ہے کہ ہم اس سنگینی کو اور اس حساسیت کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. یعنی ایک آپ دیکھیے کہ ایک ٹول ہے جسے آپ موبائل فون کہتے ہیں، اس کے اندر جو دنیا ہے، اس دنیا نے ہماری اصل دنیا کو، جو ہماری اصل دنیا ہے، جس کو ہم تہذیب کی دنیا کہتے ہیں، جس کو ہم کلچر کی دنیا کہتے ہیں، جس کو ہم تمدن کی دنیا کہتے ہیں، جس کو ہم نارمز کی دنیا کہتے ہیں، جس کو ہم مورل ویلیوز کی دنیا کہتے ہیں، جس کو ہم مذہب کی اساس کی دنیا کہتے ہیں، جس کو ہم رکھ رکھاؤ کی دنیا کہتے ہیں، جس کو ہم گھر کی دنیا کہتے ہیں، رشتوں کی دنیا کہتے ہیں، جس کو ہم تعلیم اور تربیت کی دنیا کہتے ہیں، جس کو ہم چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، بات کرنے کی دنیا کہتے ہیں، جس کو ہم دنیا کو اس نگاہ سے دیکھنے کی دنیا کہتے ہیں جس نگاہ سے اسلام نے ہمیں دیکھنے کو کہا ہے. ناظرین، اس دنیا کو، اس پوری کائنات کو اس موبائل فون کی دنیا نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے. لوٹ کے واپس آتے ہیں، مزید گفتگو کرتے ہیں. اب چونکہ آج پروگرام میں دو عائشہ ہیں، ایک عائشہ ناصر ہیں، ایک عائشہ خالد ہیں، تو پہلے جو بڑی عائشہ ہیں ان سے چونکہ وہ کچن میں موجود ہیں، تو ویٹ بڑھانے کے طریقہ آپ بتائیے کہ کیا کیا بنا لیا آپ نے. ویٹ لاس کرنے کے حوالے سے میں ان کی طرف آؤں. جی سر، برابر ہو جائے گا کام پھر. سر یہاں پہ میں نے ڈرنک ریڈی کر لی ہے، اس میں نے سوڈا ڈال دیا تھا اور اب میں اس کو تھوڑے سے منٹ لیوز کے ساتھ اس طرح سرو کر دوں گی. ہاں ذرا دکھائیں نا یار کیمرے پہ. ہاں مفتی صاحب ذرا دیدار تو فرمائیے. آپ ذرا محسوس کیجئے ذرا، سر یہ بہت کچھ لمحات باقی ہیں. جی بالکل، اور یہ بہت ریفریشنگ رہتا ہے اسپیشلی افطاری کے لیے، کیونکہ اس میں اسٹرابیری بھی ہے، پھر لیمن ہے، منٹ ہے. تو یہ کیا بنایا آپ نے؟ جی سر یہ اسٹرابیری موئیٹو. اسٹرابیری موئیٹو؟ جی سر. کچھ عرصے کے بعد اسٹرابیری موئیٹو کا لمس مفتی صاحب یہ لازم محسوس کریں، بہت ضروری ہے. جی سر، اس کے ساتھ میں نے فرنی بھی جو ہے وہ رکھ دیا اور ہمارا یہاں پہ دم کیما ریڈی ہو گیا. اچھا جلدی سے ذرا انگریڈینٹس بتا دیجئے. جی سر، دم کیما کے لیے میں نے 1 کلو بیف. دم کیما؟ جی سر، دم کیما. اچھا دم کیما، صحیح. سر اب فائنلی دم کیما بن گیا. سر اس کے لیے میں نے 1 کلو بیف لیا تھا، 1 کپ آئل لیا تھا، 1 کپ اس میں انین چاہیے ہمیں، 1 کپ ٹمیٹو چاہیے اور 1 کپ دہی چاہیے. واہ. اس کے علاوہ ہمیں اس میں چاہیے زیرہ، سوکھا دھنیا. ان دونوں کو ہم نے روسٹ کر لیا تھا، ڈرائی روسٹ کر کے اس کو کوٹ لیا تھا. یہ روسٹ کرنے کی وجہ کیا؟ سر اس سے فلیور بہت انہینس ہوتا ہے. اچھا. اور اسپیشلی دم کیما کے لیے یہ اسٹیپ لازمی ہے. اس کے بعد میں نے اس کو آئل کے اندر پیاز کو فرائی کیا اور چکن کو دہی کے ساتھ سارے مسالوں کو بیف کے ساتھ قیمے کو میرینیٹ کر لیا تھا. مطلب اس کی یہ اسپیشلٹی بھی ہے کہ ہم قیمے کو میرینیٹ کرتے ہیں اور پھر وہ قیمہ ہم براؤن انینز میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو پھر ہم نے ہلکی آنچ پہ پکایا. اس کے بعد میں نے اس میں لچھے دار پیاز، ٹماٹر، مرچیں، دھنیا، پودینہ اور کوئلے کا دم لگا. سننے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں اس وقت آپ نے کتنے گھروں میں فساد کروا دیا ہے. آپ کی مثال دے کے بتا رہے ہیں گھر والے جو ہے نا، دیکھو ایسا بنا لو، ایسا
ایسا کہہ رہا تھا میں, ایسا ہی نہیں بنا رہی. اس کے ساتھ میں نے سبروسو کے جو ہے نگٹس فرائی کیے جو کہ میں نے ڈالڈا کوکنگ آئل میں کیے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ڈالڈا کوکنگ آئل جو ہے ہمارا سب سے ایک پرانا برانڈ ہے اور اسپیشلی مجھے بھی بہت پسند ہے. اس کا بناسپتی بھی ہے اور آئل بھی ہے, اور میں اس ٹائم اس کے آئل میں نگٹس فرائی کر رہی ہوں سبروسو کے. اور یہاں پہ فرنی وہ میں نے چاندی کے ورک اور بادامی ہے کیونکہ تو میں نے بادام دکھائیے نا کیا گارنشنگ کیا ہوئی ہے. جی ہاں دکھا رہے ہیں, چلیں آپ بتائیے آگے. چاندی کے ورک اور میں نے باداموں کے ساتھ اس کو اچھے سے گارنش کر دیے. یہاں پہ میں نے سبروسو کے ریڈی ٹو ایٹ سیخ کباب بنائے. یعنی آپ نے ویٹ بڑھانے کے سارے جتنے بھی ٹولز تھے اور ہتھیار تھے وہ آپ نے دے دیے, ٹھیک ہے. اب ویٹ گرانے کی اگر بات ہو جائے تو بتائیے ذرا, یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف دنیا ویٹ بڑھانا چاہ رہی ہے, ایک طرف ویٹ گھٹانا ہے. تو جو آئیڈیل ٹائم ہے وزن گرانے کا, ظاہر ہے وہ نارملی ہم رمضان کو زیوم کرتے ہیں, تو ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے اس میں؟ رمضان میں اگر آپ اچھے سے نیت سے وزن کم کرنا پہلے آپ چاہیں اپنے ڈسکارڈ کر دیجیے گا جو آپ نے جتنا بھی سنا ہے, اس کے بعد بتائیں. اگر آپ نیت سے کرنا چاہیں تو آپ واقعی بہت اچھا وزن کم کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک ہمیں موقع ملا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جہاں پہلے 3 میلز لے رہے ہوتے ہیں ہم 2 میلز پہ آ جاتے ہیں. مگر آپ نے اپنا گول ویٹ لاس نہیں رکھنا. آپ رمضان کا مہینہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے, یہ برکتوں کا مہینہ ہے. اس پہ بجائے جیسے لوگ سحری نہیں کرتے جی ہم ویٹ لاس کریں, یہ والے کام نہیں کرنا. اگر آپ نے کرنا ہے تو ہیلدی طریقے سے اور ایک بونس کے طور پہ ایک پلس کو لے کے چلنا ہے اس کو. یہ نہیں کرنا کہ آپ نے پورا مہینہ نماز پڑھنے کی ہمت نہیں کیونکہ ہم تو بڑی ڈائٹ کر رہے ہیں, یہ والی ایفرٹ نہیں ہونی چاہیے. اب سحری آپ کی, ہمارے پاس پورج بہت اچھی آپشن ہے. 3 سے 4 جو یا 3 سے 4 کھانے کے چمچ جو یا جئی کا دلیا پانی میں پکائیں. کیا میرے سرکار کی سنت. بالکل پانی میں پکانا ہے, دودھ میں نہیں پکانا. جب وہ پک جائے گا تو اس میں 1 کپ دودھ شامل کر لیں, 1 سے 2 کھجوریں اس میں شامل کر لیں. تلبینہ, بالکل آپ تلبینہ بنوا رہی ہیں سیدھی سیدھی. ہاں کیا بات, ٹھیک ہے. اور اس میں ہینڈ فل آف مکس نٹس شامل کر کے وہ بہت اچھی آپ کی ایک سحری بھی ہو جائے گی. اس میں فروٹس آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, ظاہر ہے ہر ایک کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. اگر آپ کا اس سے پیٹ نہیں بھر رہا تو آپ اس میں فروٹس شامل کر سکتے ہیں. افطار کی اگر ہم بات کریں تو جو اس کچن میں بنا ہے سب کچھ وہ چھوڑ دیں. نہیں چھوڑوائیں نہیں, وہ بھی رہنے دیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آج سب پہنچنا چاہیے. سو افطار ایک کھجور سے ہونا چاہیے, ساتھ میں کوئی ڈرنک سٹیویا ڈال کے. اب سٹیویا بیسکلی ایک نیچرل ہرب ہے جو میٹھی ہوتی ہے, اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. وہ ڈال کے آپ کوئی بھی لیمنیڈ لے لیں, یا ایون اسٹرابیری کا بھی موہیٹو ہے تو وہ سٹیویا ڈال کے سوڈے کے بغیر لے لیں. ساتھ میں چنا چاٹ یا لوبیا چاٹ ہو جائے, گھر کے بنے دہی بھلے. بہت شکریہ تمام آپ کا, بہت شکریہ. آپ تشریف لائے. ناظرین کرام آئیے مل کے چلتے ہیں, مفتی صاحب موجود ہیں, قصیدہ غوثیہ انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد مل کے دعا کریں گے. آج رحمت کا اشراق اپنے وسط میں آ چکا ہے, ہاتھوں کو بلند کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلان, یا شاہ جیلان, یا شاہ جیلان, یا شاہ جیلان. سقانی الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي ساعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا وأنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي وأشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزمي وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. يا شاه جيلان, يا شاه جيلان, يا شاه جيلان, يا شاه جيلان.
ولو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي لا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه طبولي في السماء والأرض دقت وشهوس سعادتي قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبل قد صفاني نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي إن مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيل محي ديني اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين پروردگار عالم آج کا روزہ تمام روزے داروں کا قبول فرما میرے مالک افطار کے وقت تیرے حضور اس قوم اور اس ملک کے لیے خاص درخواست ہے اے اللہ ہمارے ملک کی خیر کر دے اے اللہ موجودہ سیاسی کشمکش میں جو ملک کی معیشت اور ملک شدید کرائسس میں ہے اے میرے اللہ اس ملک کی غیبی مدد فرما دے اے اللہ آنے والی ہر گھڑی اس ملک کے لیے خیر کا باعث بنانا اے اللہ آنے والے وقت اس ملک کو بحرانوں سے نکال دے استحکام اور سلامتی بخش دے عزت اور وقار میں اضافہ کر دے اس ملک کی کمزوریاں دور کر دے خیر و برکت دے دے اے اللہ رزق کے خزانے دے دے اے اللہ تنگی دور کر کے کشائش عطا فرما دے خصوصاً میرے مالک بیماروں کے لیے التجا ہے ہر بیمار کو شفا دے دے ہر گھر میں ہر دسترخوان پر برکت اور ایک دوسرے کی الفت عطا کر دے اے اللہ جتنے ناظرین ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں ہر ایک کی پریشانی تکلیف مصیبت جو آئی ہے جو آنے والی ہے وہ دور فرما دے بچوں بچیوں کی خیر کر دے جو اولاد کی طرف سے پریشان ہیں انہیں اولاد کی طرف سے آسودہ حال کر دے اے اللہ پاک امت مسلمہ کی بھی خیر فرما دے وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وسط میں آ چکے رحمت کے اس عشرے میں ناظرین دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی امت پر اور خاص طور پہ پاکستان پہ بہت اہم ترین فیصلہ ہونے والا ہے آج 7:30 بجے۔ اللہ تعالیٰ
اس پاکستان پر، پاکستانیوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور ہم سب کو، پاکستان کے ایک ایک بچے کو پاکستان کے اوپر مر مٹنے کی صحیح معنوں میں پاکستان کے ساتھ وفاداری کی توفیق عطا فرمائے۔ لوٹ کے واپس آئیں گے انشاءاللہ وقفے کے بعد، اور افطار آپ بھی کیجئے، ہم بھی کرتے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا پر دوبارہ بات ہو۔